بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تم نے چچی دلشاد کو دیکھا ہے؟ سعدیہ نے سلاد کے لیے ٹماٹر کاٹتے ہوئے ماریا سے پوچھا، جو تیزی سے بریانی کا مسالہ تیار کرنے میں جٹی ہوئی تھی۔ ہاں دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، بلکہ بچپن سے انہیں دیکھتی آ رہی ہوں۔ ماریا نے اس بات میں سر ہلا کر سادگی سے جواب دیا۔ اوفو! سعدیہ ذرا سا جھنجھلائی۔ میں اس دفعہ کی بات کر رہی ہوں۔ تم نے دیکھا کہ کتنی میٹھی اور خوش اخلاق بنی ہوئی ہیں۔ مجھے شہزادی تمہیں رانی کہا، اور تو اور رابعہ باجی کو تو لگاتار 15 منٹ تک چومتی رہیں۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، واقعی اس بار بدلی بدلی سی لگ رہی ہیں۔ لہجے کی کرختگی، چہرے کی تیوریاں سب غائب۔ اور صوبیہ کو دیکھا، کتنی خوش باش اور فرینڈلی سی ہو کر اس بار ملی ہے۔ بھگوئے گئے چاولوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ماریا تعجب سے بولی، ہاں پہلے تو محترمہ بات تک کرنا گوارا نہ کرتی تھیں، اتنے کروفر سے بات کرتی ہے کہ گویا کسی سلطنت کی ملکہ ہو۔ سعدیہ نے ناک سکوڑ کر کہا۔ سلاد بن چکا تھا، وہ سنک میں ہاتھ دھونے لگی۔ کھانا تیار ہے تو امی کہہ رہی ہیں کہ دسترخوان لگا دو، میں امی کی 2 روٹیاں پکا لیتی ہوں۔ اسی دم رابعہ کچن میں داخل ہوئی۔ وہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہی تھی۔ اچھی طرح لپٹے دوپٹے کے حالے میں سانولے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ جی باجی تقریباً تیار ہے، کھولتے پانی کی دیگچی میں چاول ڈالتے ہوئے ماریا نے جواب دیا۔ اگلے 15 منٹوں میں تینوں بہنوں نے مل کر دسترخوان سجا دیا۔ ارے بھائی ساجدہ، اتنا اہتمام کیوں کر لیا؟ ہم کوئی مہمان تھوڑی ہیں، میرے دیور کا گھر ہے، دال روٹی غنیمت ہے۔ بریانی کا بڑا سا چمچہ منہ میں منتقل کرتے ہوئے دلشاد بولی۔ ارے نہیں بھابھی، اہتمام کیسا، بس روز کا کھانا ہے۔ ویسے بھی آپ کافی عرصے بعد آتی ہیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ساجدہ دھیما سا مسکراتے ہوئے انکساری سے بولی۔ اور صوبیہ بیٹا، تم اچھی طرح لونا، تکلف نہیں کرنا۔ وہ صوبیہ سے مخاطب ہوئیں، جو کافی نزاکت سے کھانا کھا رہی تھی۔ ارے چاچی تکلف کیسا، خوب ڈٹ کر کھا رہی ہوں، صوبیہ خوش دلی سے بولی۔ اگر رابعہ باجی نے کھانا بنایا ہے تو پھر مزے ہیں ہمارے، ساری زندگی ایسے لذیذ اور مزیدار کھانے کھاتے رہیں گے۔ صوبیہ رابعہ کو دیکھتے ہوئے شوخی سے بولی، تو رابعہ کا پہلے سے جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ البتہ ماریا اور سعدیہ نے جھٹکے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کے چہرے پہ سمجھی اور ناسمجھی کا تاثر تھا۔ ارے میری بختاور بچی، تو 10 انگلیاں 10 چراغ ہیں، کیا کھانا پکانا، کیا سینہ پرونا۔ دلشاد نے محبت لٹاتی رابعہ کو دیکھا، جو اب برتن سمیٹ رہی تھی۔ سنا ہے کہ غیر متوقع خوشی بندے کی جان لے لیتی ہے۔ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ غم بھی سانسوں کی ڈور کاٹ دیتا ہے، مگر بہت زیادہ بے یقینی بھی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ یہ میں اپنے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر سعدیہ مسلسل چکراتے ہوئے بول رہی تھی، تم اپنی موت کی پیشن گوئی بند کرو اور سیدھے سیدھے امی سے پوچھ لو کہ چاچی اور صوبیہ ہمیں حیران کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہیں۔ ماریا نے کمبل جھٹک کر پھیلاتے ہوئے جواب دیا۔ ماریا بھابھی کا بستر سیٹ کر دو اور دیکھنا کوئی چیز کم نہ ہو۔ ساجدہ نے اندر جھانک کر ماریا کو مخاطب کیا۔ امی یہ سب کیا ہے؟ چاچی اتنا سب کچھ کس لیے لائی ہیں؟ مٹھائی، پھل، دیسی گڑ، چاولوں کا آٹا، بیسن، نہ جانے کیا کیا سچ ہے، نہ جانے کیا کیا سچ ہے۔ مجھ سے تو یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ سعدیہ دونوں ہاتھ حلفی انداز میں اوپر اٹھاتے ہوئے صاف گوئی سے بولی۔ ہاں بیٹا، تمہاری بات ٹھیک ہے، بھابھی ہمیشہ ہمارے گھر خالی ہاتھی آئی ہیں، مگر اس دفعہ تو وہ بیٹے کی شادی کی تاریخ لینے آئی ہیں، تو خالی ہاتھ کیا اچھی لگتی۔ ساجدہ سادگی سے بولی۔ امی، ماریا اور سعدیہ دونوں نے بھونچکا ہو کر ماں کو دیکھا۔ یہ منیر اور رابعہ کی تاریخ طے کرنے آئی ہیں۔ مجھے تو اگلے مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ مناسب لگتی ہے۔ آخر تیاری؟ امی اٹس امپاسبل، ماریا ماں کی بات کاٹ کر چلائی تھی۔ کہاں ہماری پڑھی لکھی بہن اور کہاں ان کا مڈل کلاس گنوار بیٹا، کھیتوں میں پانی دینے والا، جس کے پاس کوئی ایک ڈگری بھی نہیں ہے، روزگار کے نام پر صرف چند ٹکڑے زمین کے۔ ماریا کی آواز صدمے سے پھٹی پڑ رہی تھی۔ جی امی، باجی ایسا رشتہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ ہمارے اور چاچی لوگوں کے ماحول، رہن سہن اور مزاجوں میں بہت فرق ہے۔ سعدیہ نے بھی بہن کے توقف کی تائید کی۔
वो लोग गांव की आबो हवा में पले बड़े हैं। इनकी आदत हत्ता के बोल चाल से भी इनके माहौल की अक्कासी होती है। राबिया बाजी वहाँ नहीं रह पाई। बेटा मुनीर तुम लोगों का चचाजाद भाई है। ये रिश्ता तुम्हारे अब्बू और चचा ने जोड़ा था। फिर ये कैसे मुमकिन है कि इन दोनों के दुनिया से चले जाने के बाद हम इनकी ज़ुबानों का पास न रखें, महज गांव शहर के फ़र्क को देखते हुए बरसों पुरानी तय की हुई निस्बत तोड़ दें। साजदा बेटों से ऐसी शदीद रद्द अमल की तवक्का कर रही थी, सो तहम्मुल से इन्हें कायल करते हुए बोली, 6 माह की बच्ची का रिश्ता करना ही काबिल कबूल नहीं है, और अगर हो भी गया है तो मरे हुए बुजुर्गों के अहदों की पासदारी से ज़्यादा बकीदे हयात इंसानों का मुस्तकबिल, खुशियाँ और ख्वाब ज़्यादा अहम होते हैं। मारिया तकरीबन रूहानसी होकर बोली, तुम लोग खुद बताओ, अगर मुनीर के लिए इनकार कर दें तो भी राबिया के लिए कोई मुतबादिल रिश्ता नहीं है। वो 25 से ऊपर की हो चुकी है, रंग तुम दोनों की निस्बत दबता हुआ है। बिल फर्ज अगर खैरों से कोई रिश्ता आ भी जाए तो इनकी छान फटक कौन करेगा? मैं बीमार कमज़ोर औरत, जिसकी बेवकी की चादर पे जा बजा दर्द के पेवंद लगे हैं। सादिया का लहजा एकदम से भरा गया था। मारिया और सादिया दोनों की आंखों में पानी चमकने लगा था। मैं मानती हूँ मुनीर कम तालीम याफ्ता और देसी बूदोबाश में पला बड़ा नौजवान है, मगर अपने मरहूम बाप के तय किए रिश्ते का लिहाज रखते हुए वो मेरी राबिया को ज़रूर खुश रखेगा। साजदा अफसुर्दगी से बोली, फिर उठकर बाहर चल दी। राबिया बाजी, आप खुद अम्मी से इस रिश्ते से इनकार कर दें। मुनीर भाई आपके बिल्कुल काबिल नहीं है। नाइट क्रीम हाथों पर मलते हुए मारिया दो टोक अंदाज में बोली थी, तो और क्या आप धूल मट्टी सटे माहौल में कैसे रह पाएंगी? चाची के घर हर वक्त तो गाय बकरियों का शोर मचा रहता है। इतने खलीस पुरशोर माहौल में सकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। सादिया नागवारी से कुछ याद करते हुए बोली। उसके जहन में कोई लगभग 8 बरस कबल देखा चची का घर याद आ गया था। वो लोग रहीम चचा की वफ़ात पर गांव गए थे। फौतगी के अफसरदा माहौल में भी उसने और मारिया ने खूब एंजॉय किया था। घर में बंधी बकरियों के छोटे छोटे मेमनों को गोद में भरकर खूब प्यार किया। दरी के दरख्त से बंधी पींग पे खूब झूठे खाए। मुर्गी के चूज़ों को हाथ में लेकर इनकी नरमाहट को महसूस किया। मगर बचपन की इन तमाम तफरीहात से कतई नज़र अपनी बड़ी बहन को इस माहौल का मुस्तकिल हिस्सा बनते हुए देखना इन दोनों के लिए तकलीफ दे था। अब आप खुद ही अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, वरना अम्मी तो हमारे एहतजाज को किसी खातिर में नहीं ला रही हैं। मारिया ने हौसला अफजा अंदाज में राबिया को मुखातिब किया, जिसने इसकी बात पे लम्हे भर बहन का चेहरा देखा था। फिर सर झटक कर बोली, मैं अम्मी को इनकार नहीं कर सकती। वो मेरी माँ और बाप की जगह पर हैं। उनका हर फैसला मुझे दिलो जान से कबूल है। माँ बाप के फैसलों पर खुदा की रज़ा भी शामिल होती है। राबिया अपने असली नरम और पुरसुकून अंदाज में बोली, फिर खड़ाप से कंबल में घुस गई थी। मेरे पहले पुत्र का विया है, गच वच के बारात लाऊंगी। खुशी दिलशाद के चेहरे से फूटी पड़ रही थी। भाभी, बरी कहाँ से बनवाएंगी? मेरे ख्याल में यहीं शहर से ख़रीदारी करने, वहाँ गांव में अच्छी चीज़ कहाँ मिलती है? शगुफ्ता ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। अरे नहीं फुप्पो, मैं खुद मुल्तान से शॉपिंग करूंगी अपनी भाभी की। जवाब सोबिया ने दिया, जो प्राइवेट एफए करते हुए पूरे पिंड में पढ़ी लिखी कुड़ी के नाम से मशहूर थी। और हाँ साजदा, दिलशाद जाते जाते पलटी, मेहंदी पे मैं अपने सारे मैके वालों को लाऊंगी। रहीम का कुंपा तो ये 2 बहन भाई हैं। मेरा मैका काफ़ी बड़ा और माशाल्लाह खुश इखलाक, नफीस और ज़रा मिजाजदार है, इसीलिए तुम खाना बनवाने में हाथ तंग बिल्कुल ना रखना। दिलशाद का अंदाज समझाने वाला था। जी भाभी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपके बेटे की शादी है तो मेरी भी यूँ समझे बेटे की ही शादी है। मेरी बेटियां बेटों की जगह पर हैं। साजदा ने इन्हें मुतमईन किया था। दिलशाद का मैका वाकई काफ़ी बड़ा था, मगर नफीस और बातमीज़ हरगिज़ नहीं। रिस्क पर की पोशाकों में मलबूस और ढेरों मेकअप थोपे देहाती खवातीन खाने पे यूँ टूटी के अलमान। एक तो बड़ी तादाद में मेहमान और ऊपर से तमीज़ व शाइस्तगी से आरी। मारिया और सादिया तो इनकी खातिर करने में ही हलकान हो गईं। कई बार इनकी प्लेटें भरी, मगर वो सैर हुए ना पा रही थीं। और खाना इतना बेढंगी और नदीदेपन से खाया गया कि सहन में हर तरफ हड्डियाँ, चावल और रोटी के टुकड़े बिखरे हुए थे। मारिया का तो इस वक्त सदमे से बुरा हाल था। जब बरी दिखाई गई
شوخ بھڑکیلے رنگوں والے کامدار سستے سے 4-5 جوڑے، گھٹیا میک اپ کا سامان اور جوتے، ہر چیز سے ان لوگوں کا ذوق جھلک رہا تھا۔ صوبیہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ ملتان سے بری خریدے گی، مگر یہ تو کسی پھیری والے سے خریدا ہوا سامان لگ رہا ہے۔ اف، میری ساری دوست اس وقت مدعو ہیں، کتنی سب کی ہو رہی ہے میری کہ میری باجی کیسے سسرال ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ صوبیہ نے ایسی بری تیار کی ہے تو میں اپنی کسی فرینڈ کو انوائٹ نہ کرتی۔ سعدیہ روحان سی ہو کر بول رہی تھی۔ بیٹا ظاہر بین مت بنو، اللہ ہماری رابعہ کا نصیب اچھا کرے، چیزوں کی اتنی وقت نہیں ہوتی، تم اپنے دل کو سنبھالو۔ شگفتہ پیار سے ایسے ساتھ لگائے ہوئے سمجھانے لگی۔ ویسے ماریہ اماں کی تائید کے باوجود بھی تم لوگوں نے کھانا اتنا مزیدار نہیں بنوایا۔ قورمہ گزارے لائق تھا، مگر بریانی میں تو برائے نام مسالہ ڈالا گیا تھا۔ صوبیہ اس کے قریب آ کر کافی نخوس سے بولی۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی، نفاست سے کیا گیا میک اپ، خوبصورت قیمتی لباس، وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ ماریہ جی جان سے سلگ کر رہ گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسنا۔ ماریہ دل ہی دل میں دانت پیسنے لگی تھی، مگر بظاہر مسکرا کر بولی، کمال ہے صوبیہ، تمہیں کھانا کچھ خاص نہیں لگا، مگر خالی دے کے تو بتا رہی ہیں کہ مہمانوں نے خوب ڈٹ کر کھایا ہے۔ اگر دوسری بار پلیٹ بھری جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ذائقہ لاجواب ہے، اور یہاں تو آپ کے ننیالوں نے 2 نہیں بلکہ مبالغہ 5 بار پلیٹیں بھری ہیں۔ میں تمہاری بات کو کیسے صحیح مان لوں؟ ماریہ کی بات میں واضح طنز تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے صوبیہ کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی، اور صوبیہ بریکے اور اپنے جوڑے کم از کم ایک ہی شاپ سے خرید لیتی۔ ماریہ نے اس کی بیش قیمت فراک پر لگے سٹونز کو گھورتے ہوئے کچھ جتانے کی کوشش کی تھی۔ ارے نہیں بھائی، اگر ایک جیسے کپڑے لے لیتی تو لوگ کہتے کہ دیکھو بھابھی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صوبیہ نے بھول پن سے جواب دیا، اور ویسے بھی اتنے بھاری کپڑے میں نہیں پہن سکتی جتنا بری میں دیے گئے ہیں۔ صوبیہ نے نزاکت سے زمین کو چھوتے فراق کو چٹکیوں سے پکڑتے ہوئے کہا، لیکن باجی رابعہ ایسے کپڑے ضرور پہن لیتی جیسے اس وقت تم نے زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ ماریہ نے چپتے ہوئے انداز میں صوبیہ کی آنکھوں میں جھانک کر ان کی تنگ دلی کو جتانے کی کوشش کی، اور اگلے ہی لمحے آگے بڑھ گئی۔ رخصتی والے دن منیر روایتی تمطراق سے خواتین کے پنڈال میں داخل ہوا تو دلشاد کے رشتہ دار خواتین نے بڑھ چڑھ کر اس کے گلے میں نوٹوں کے ہار ڈالنا شروع کر دیے تھے۔ ہاروں کی لمبائی اتنی تھی کہ ان کے پیروں تلے آ رہے تھے، اور چوڑائی اتنی کہ جب رابعہ کے پہلو میں صوفے پر بٹھایا گیا تو رابعہ تقریباً ہاروں میں چھپ گئی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھنے کی وجہ سے تمام مہمان خواتین مراد کو واضح نظر آ رہی ہیں، مگر اس سجے سنورے مجمع میں وہ چہرہ اسے واضح چونکا گیا تھا، جس پہ گہری براؤن آنکھیں سجی تھیں، بے دراز سلکی بال، رائل بلو فراک پجامے میں ملبوس، جس کے تنگ بازو چوڑی دار تھے۔ وہ یکٹک اس پری چارہ کو دیکھے گیا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی سہج سہج کر قدم اٹھاتی اسٹیج پر آ گئی اور منیر بھائی کو دودھ کا گلاس پیش کر دیا۔ یہ اس کی چاچا زاد ماریہ تھی، منیر بھائی کی پہلی نمبر والی سالی۔ اس نے ایک دم شانت ہوتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا لی تھی۔ ارے یہ کیا، صرف ایک گلاس؟ کم از کم شہبالہ کو تو دودھ پلائی میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ مراد اسے گہری نظروں سے تکتے ہوئے شکایتی انداز میں بولا، کیوں، آپ کو کس رشتے میں پلائیں؟ یہ تو ہمارے دولہا بھائی ہیں۔ ماریہ نے تنک کر جواب دیا۔ مراد کی خود پہ جمی شوخ نگاہیں اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ فی الحال تو آپ کے چچا کا پتر ہوں، آگے کے رشتے کا تعین وقت آنے پر کریں گے۔ مراد نے معنی خیزی سے جملہ اچھالا تو وہ کانوں تک سرخ پڑ گئی۔ ادھر منیر نے فٹافٹ دودھ کا گلاس چڑھایا اور ادھر وہ بغیر نیک وصول کیے تیزی سے نیچے اتر آئی تھی۔ مراد نے جو اس کا وہاں ٹھہرنا دوبر کر دیا تھا۔ ارے پیسے تو لیتی جائیں۔ اس نے پیچھے سے شوخی بھری ہانک لگائی، پھر سرشاری سے ہنس پڑا۔ رخصتی میں بھی کافی وقت پڑا تھا، مگر سعدیہ کی آنکھیں چھما چھم برسنے لگی تھیں۔ اپنی نازک و معصومانہ خدوخال کی مالک بہن کے شریک حیات کو دیکھ کر اس کے ننھے دل کو صدمہ پہنچا تھا۔ گہری سانولی رنگت اور لمبی مونچھوں والا منیر اسے اپنے بہنوئی کے طور پر قطعاً پسند نہ آیا تھا، جس کے بیٹھنے کے انداز سے لے کر چہرے کے تاثرات تک گنوار پن ہی چھلک رہا تھا۔
ادھر ادھر پھرتے ڈھیروں کام نمٹاتے فہد کی نظر بیسیوں بار سعدیہ پر پڑی تھی، جو کافی رش سے الگ تھلگ ایک کرسی پر بیٹھی چپکے آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی دلہن تو ریلیکس بیٹھی ہے، مگر تمہارے رونے کا سیشن ابھی سے کیوں شروع ہو چکا ہے؟ وہ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ سعدیہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس بیٹھی سوں کرتی رہی۔ اگر اتنا ڈھیروں مسکارا لائنر لاؤ بالا آنکھوں پر تھوپ ہی لیا ہے تو اپنے آنسوؤں پہ بھی قابو پاؤ۔ ایمان سے ڈریکولا کی مونس لگ رہی ہو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر قریب بیٹھتے ہوئے شرارت بھرے انداز میں اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جہاں سے واقعی سیاہی کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ تمہیں سے کیا کہ میں ڈریکولا لگوں یا پرنسس؟ وہ خفگی سے چلائی تھی۔ بہن کی جدائی کے غم سے اس کا مزید رونے کا دل چاہ رہا تھا اور اسے شوخیاں سوج رہی تھیں۔ بے حس نہ ہو تو اگر تمہیں میری بات کی صداقت پہ شبہ ہے تو کسی اور سے تصدیق کر لیتے ہیں۔ آنٹی فاطمہ، آپ بتائیں، کیا سعدیہ آپ کو اس وقت انسانوں کی کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتی محسوس ہو رہی ہے؟ قریب سے گزرتی فاطمہ آنٹی نے رک کر اس کی آنکھوں میں مچلتی شرارت کو دیکھ کر لب دبائے، پھر سنجیدگی سے سعدیہ سے مخاطب ہوئیں۔ ہاں سعدیہ، تمہارا میک اپ واقعی خراب ہو چکا ہے، تم اٹھ کر منہ دھو لو۔ آنٹی تو مشورہ دے کر چل دیں، مگر وہ جی جان سے سلگ کر رہ گئی۔ کھا جانے والی نظروں سے فہد کو دیکھا، جس کے چہرے پر فاتحانہ تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ دیکھا میں کوئی جھوٹ بول رہا تھا؟ دفع ہو جاؤ تم، میری بہن کی شادی ہے، میری مرضی میں روں یا ہنسوں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا تکلیف ہے۔ وہ چڑھ کر بولی، پہلی بات یہ کہ میں لوگ نہیں ہوں، تمہارا کزن ہوں، اور دوسری بات تکلیف کی تو جب ایسی مضحکہ خیز صورت کو دیکھ کر مہمان باتیں بنائیں گے تو لازماً مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آفٹر آل کزن ہو میری، جیسی بھی صحیح۔ وہ معصومیت بھرے انداز میں بولا، جیسی بھی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ تیش سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ خود کو سمجھتے کیا ہو تم؟ صرف فہد اقبال ہو تم، کوئی فہد مصطفیٰ نہیں کہ بہت ناز کرنے لگے ہو خود پر۔ دونوں ہاتھ نازک کمر پر ٹکا کے خوب چبا کے بولی اور آگے بڑھ گئی، جبکہ فہد پیچھے محض ہنس دیا تھا۔ بے تحاشا درد سے دکھتے سر کو رابعہ نے بیٹھ کے کراؤن سے ٹکایا تھا کہ لکڑی کا روغن شدہ دروازہ دھڑ سے کھلا۔ وہ چونک کر سیدھے ہو بیٹھی۔ چاچی دلشاد نصف درجن خواتین کو لیے اندر آ رہی تھیں۔ آ جاؤ نی، آ جاؤ، خیر نال میری نو، دیکھو وے بھر جائی شادو، نو تو نے بڑی سوڑی ڈھونڈی ہے۔ ایک عورت اس کے دائیں سائڈ پر بیٹھتے ہوئے ستائش انداز میں بولی، ہاں داج یعنی جہیز بھی بہت لائی ہے۔ دوسری نے نئی نکور اشیاء سے بھرے کمرے میں آنکھیں گھماتے ہوئے تبصرہ کیا، میرے دیور کی دی ہے، یتیم ہے، اب میں دیورانی کا بوجھ ہلکا نہ کروں گی تو اور کون کرے گا؟ میرے منیر کو تو پنڈ کے سارے ہی لوگ اپنی دی دینے پر تیار تھے۔ اونچ لمبا گبرو جوان اپنی زمینوں پر کام کرتا ہے، کسی کا مزارہ نہیں ہے۔ دلشاد تفاخر بھرے انداز میں بولی تو باقی ساری ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ اپنے محلے کی پٹوارن نے خود مجھے کئی بار اشارے کنائیوں میں دی لینے کو کہا۔ دروغے نے خود منیر سے کہا کہ میری بہن سے بیاہ کر لے، داج میں بیگ بھر زمین دوں گا، مگر میرا دل نہ مانا۔ مرحوم دیور کی پوری 3 جوان دیاں بیاہ کو تیار بیٹھی ہوں، اور میں ادھر ادھر سجوگ جوڑتی بھلا اچھی لگوں گی؟ لہجے میں مقدور بھر عاجزی سموتے ہوئے دلشاد نے استفسار کیا۔ 7 گنڈیریوں کی پلیٹیں بھی خاطر توازوں کے لیے ان کے سامنے رکھ دیں۔ بڑھ جائی، اللہ اس نیکی پر تمہیں اجر دے گا۔ یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ زرینہ نے ہونٹ کے کنارے سے بہتے گنے کے رس کو دوپٹے سے پونچھتے ہوئے دلشاد کو برملا سراہا، پھر گنڈیری اچھی طرح چوس کر بھوگ نیچے پلنگ کے پھینک دیا تو باقی ساری خواتین بھی بھوگ ادھر ادھر کمر میں فرش پر پھینک رہی تھیں۔ رابعہ کا ہر طرح سے جائزہ لینے جہیز کے سارے آئٹم غور سے دیکھنے کے بعد خواتین اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جانے سے قبل میلے کچیلے دوپٹوں کے پلوں سے بندھے، کسی نے 10 تو کسی نے مڑے تڑے 20-30 روپے نکالے اور رابعہ کی طرف منہ دکھائی کے طور پر بڑھا دیے۔ دلشاد محلے دار خواتین کو دروازے تک رخصت کرنے گئیں، پھر تیزی سے واپس اس کے کمرے میں آ گئیں۔ یہ ساری تجھے کتنی منہ دکھائی دے گئی ہیں؟ دلشاد کو سخت تجسس تھا۔ یہ چاچی بس یہی دیا ہے،
اس نے گود میں رکھے پیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ادھر لا، ادھر دے مجھے، میں نے بھی تو آخر انہیں دینے ہیں۔ کبھی اس کا پتر دی پیدا ہو رہا ہے تو کبھی کوئی بیمار، کسی کی منج بھینس مرے بھی تو 10-20 روپوں کے بغیر افسوس نہیں ہوتا یہاں۔ دلشاد تیزی سے پیسے کھول کھول کر سیدھا کرتے ہوئے بول رہی تھی، اور باقی کے پیسے کدھر ہیں؟ کون سے پیسے چاچی؟ اس نے پھیکے انداز میں پوچھا۔ ارے یہ جو ہفتہ بھر سے میرے پیکے والے اور پنڈ والیاں تجھے دیکھنے آ رہی ہیں، کیا خالی ہاتھ لٹکاتی آئی تھیں؟ دلشاد نے طنز سے پوچھا۔ پیسے تو یہاں ہیں۔ اس نے چپ چاپ پرس دلشاد کی طرف بڑھا دیا، جسے انہوں نے فوراً جھپٹ کر پیسے نکالے کرتے کی سائڈ والی جیب میں منتقل کر دیا۔ اسے اس بے حد پسماندہ شعور و تہذیب سے عاری ماحول کا مستقل حصہ بنے تقریباً 2 ہفتے ہونے کو آ رہے تھے۔ روز اول سے تام روز دیہاتی خواتین اسے دیکھنے آ رہی تھیں۔ اسے ان کے دیکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس ان کی تجسس، اشتیاق اور کھوج بھری نگاہوں سے الجھن ہوتی تھی۔ ٹٹول ٹٹول کر سر تاپوں سے دیکھتی، پھر ایک دوسرے کے کانوں میں کوئی بات کرتے ہوئے کہا مار کر ہنس پڑتی۔ رابعہ کو لگتا جیسے وہ چڑیا گھر میں آیا ہوا کوئی نیا جانور ہے جسے دیکھنے کو شہر بھر ٹوٹ پڑا ہو، اور اوپر سے ان کے انتہائی بے مقصد اور بیتو کے جملے۔ شہری چھوکری ہے، بس 4 دن بھی ٹک پائے گی۔ خدا نخواستہ کوئی کمی اور عیب تو نہیں جو ماں نے منیر جیسے سانٹ سے بیاہ دیا۔ شکل سے خوش نہیں لگتی، شاید دل راضی نہیں ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ ساری مرود لحاظ بالائے طاق ان بیہودہ عورتوں کو کمرے سے باہر نکال کر اندر سے کنڈی لگا دے اور خود بند کمرے میں بیٹھ کر خوب چیخ چیخ کر روئے۔ شادی شدہ زندگی کے یہ رنگ کتنے بدصورت بھدے اور بھیانک نکلے کہ 2 ہفتوں میں ہی اس کا آدھا خون خشک ہو چکا تھا۔ سعدیہ کا کہنا تھا کہ منیر کے دیہاتی نین نقش رکھنے والا اخلاق و تمیز سے مبرہ نظر آتا ہے۔ منیر بے تحاشا کھانے کا شوقین اور ادا بول چال سے نا واقف ہوتا تو تب بھی غنیمت تھا، مگر وہ تو بے حد اکھڑ مزاج، تندخور اور جابر صفت مرد نکلا۔ ایک تو سیاہی مائل سانولے چہرے پر چھائی کرختگی، اوپر سے چنگھاڑ نما بولنے کا انداز۔ رابعہ کا تو نازک دل سینے کے پنجرے میں ہی پھڑ پھڑا کر رہ جاتا تھا۔ دن بھر وہ نہ جانے کہاں غائب ہوتا تھا، شاید کھیتوں میں یا کسی دوست کے ڈیرے پر، البتہ رات کو ضرور واپس آتا تھا۔ اور جو ہی شام کے سرمئی لبادے میں رات کی تاریکی کھلنے لگتی، رابعہ کی حالت تقریباً غیر ہونے کو آ جاتی۔ ٹانگیں ایک دم سے بے جان ہو جاتی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ وہ پیسے کہاں ہیں؟ اپنے اصلی اکھڑ انداز میں پوچھا گیا۔ کون سے پیسے؟ رابعہ نے گگیا کر پوچھا۔ ارے وہی جو تجھے سب نے منہ دکھائی میں دیے ہیں۔ میرے سامنے ہی تو تجھے مراد نے پورے 3000 دیے تھے، باقی میری ماسیوں، مامیوں، ملیرو سب نے تو کچھ نہ کچھ تھما دیا تھا۔ پورے 10,000 تو لازمی ہوں گے۔ گرے ہاتھ تولیے سے پوچھتے ہوئے وہ یقین سے کہہ رہا تھا، میں نے گنے نہیں، چاچی نے مانگے تو میں نے نہیں دے دیے۔ اس نے سر جھکا کر سادگی سے جواب دیا۔ کیا اماں کو دے دیے؟ منیر نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اسے کیوں دیے؟ وہ تیری منہ دکھائی تھی، تیرے پیسے تھے، اور تیرے پیسوں پہ صرف میرا ہی حق تھا۔ پاگل عورت، وہ ایک دم غصے سے چیخا۔ خریف کا موسم سر پر آ چکا ہے، سبزیوں کے بیچ، پنیری، کھاد، کتنا خرچہ سر پر کھڑا ہے۔ سوچا تمہارے پیسوں سے کام چلا لوں گا، مگر اتنی احمق ہو کہ تم اماں کے کھیسے میں جو دھیلا گیا سو گیا۔ کہیں سے بھی شہری پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی نہیں لگتی ہو۔ وہ سخت تیش میں بولتے ہوئے رکا، پھر تولیہ اس کے منہ پر زور سے مار کر باہر چلا گیا۔ بالآخر پورے 4 سال سخت محنت کے بعد صوبیہ نے FA 2nd ڈویژن میں پاس کر ہی لیا۔ گھر میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ دلشاد نے پتاشے پورے محلے میں بانٹے تھے۔ میری بختاور لائق فائق رانی دلشاد آتے جاتے اس کا منہ چوم رہی تھی۔ میں آگے BA ریگولر پڑھوں گی کسی کالج میں۔ مراد ملتان سے گھر آیا تو اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پڑھنا ہو تو یہیں گھر پر پڑھ لو، میں کتابیں لا دوں گا۔ موبائل پر مگن مراد نے جواب دیا۔ ہو نہ ہو یہ گاؤں ہے کسی پڑھنے کے قابل۔ صوبیہ نے طنز سے ہنکارا بھرا، اور ویسے بھی FA میں نے اپنی محنت سے پاس کر لیا۔ BA میں ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں کون مجھے پڑھا سکتا ہے؟ بس تم میرا ایڈمیشن کروا دو کسی اچھے سے کالج میں اپنی پیکنگ کرتی ہوں۔
صوفیہ نے حسب عادت دھونس بھرے انداز میں فیصلہ سنا دیا۔ 10 گھر میں رہ کے گھرداری سیکھو، روٹی سیدھی ڈال نہیں سکتی، اور اماں تو اسے اب بیانے کی کر۔ اور تو وہ براہ راست دلشاد سے مخاطب ہوا، جو چھاچھ میں رکھے ساگ کو کتر رہی تھی۔ سادہ مشورے دینے والا نہ بن، میرا ابا جو مر گیا ہے اسی لیے خرچہ بچانے کے لیے الٹے سیدھے مشورے دے رہا ہے۔ صوفیہ کو غصہ آ گیا، ساتھ آنکھیں بھی لبالب آنسوؤں سے بھر آئیں۔ ہائے مراد، اتنا تھڑ دلا نہ بن، ایک ہی تو تیری بہن ہے، اس کی بھی جائز خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ اس کا باپ اگر زندہ ہوتا تو آج تم بھائیوں کی منت نہ کر رہی ہوتی۔ اس نمانی نے تو پیو کی شکل تک نہیں دیکھی۔ بے حد جذباتی انداز میں بولتے ہوئے دلشاد کا لہجہ بھرا گیا۔ اوہ وہ اماں، مراد جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ بجائے سے سکھانے کے سے بڑھاوے دے رہی ہیں، دیکھتا ہوں کوئی اچھا سا کالج۔ وہ کوف سے بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ صوبیہ نے نظر نہ آنے والے آنسو نزاکت سے پوچھے اور مسکرانے لگی۔ بھابھی آپ تیار ہو جائیں، میں ملتان جاتے ہوئے آپ کو چچے کے گھر چھوڑ جاؤں گا۔ وہ رابعہ سے مخاطب ہوا، جو چھپر تلے روٹیاں پکا رہی تھی۔ ارے اسے جو لے جائے گا تو گھر کا کام میں بڈھی کر سکتی ہوں۔ دلشاد نے بیٹے کو گھورا، جو بھابھی پر اکثر مہربان رہتا تھا۔ ارے اماں پہلے بھی تو کرتی تھی۔ ہاں بھابھی کے آنے سے تو ایک دم بڈھی ہو گئی ہے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، کہہ کر وہ کان کھجانے لگا۔ مراد کی سن رابعہ کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ ماں بہنوں سے ملنے کے خیال نے ہی اس کے اندر تقویت بھر دی تھی۔ آخر پورے 6 ماہ ہونے کو آ رہے تھے ان سے جدا ہوئے۔ منیر نے کبھی بھولے سے بھی میکے لے جانے کی بات نہیں کی تھی، البتہ مراد جب بھی آیا تو اپنے موبائل پہ اس کی بات ماں بہنوں سے کروا دیتا تھا۔ تمہارے بھائی شام کو آئیں گے تو ان سے اجازت دیتی ہوں، رابعہ نے پراز صاف کرتے ہوئے مراد کو جواب دیا۔ اور منیر کا کیا جواب ہونا تھا، سوائے اس کے اماں سے پوچھ لو، جو وہ کہیں تم نے وہی کرنا ہے۔ ارے بیٹا چلی تو جائے، میں جیسے تیسے گھر کا کام کر لوں گی، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ یہ دوسرے جی سے ہے، ابھی شروع کے دن چل رہے ہیں، سفر کرنا مناسب نہیں۔ دلشاد نے بے حد مکاری سے بات بنائی۔ رابعہ اس کے جواب سے جتنی مایوس ہوئی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ مراد مایوس ہوا تھا کہ ماریہ کو دیکھنے کا چانس مس ہوا تھا۔ امی ہم رابعہ باجی کو ڈیلیوری کے لیے ادھر لے آئیں گے نا؟ بال سلجھاتے ہوئے ماریہ نے پوچھا۔ ہاں میں بھابھی دلشاد کو فون تو کروں گی کہ رابعہ کا پہلا بچہ میکے میں ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہی چاہیں کہ پہلا بچہ ان کے گھر ہو۔ ساجدہ نے خیال ظاہر کیا۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی، ماریہ تب کر بولی۔ ہو سکتا ہے کہ دوران ڈیلیوری کوئی پیچیدگی ہو جائے، تو کیا گاؤں میں کوئی گائنی بر وقت دستیاب ہو سکتی ہے؟ ماریہ نے رسانیہ سے کہتے ہوئے چوٹی گوندنی شروع کر دی۔ ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو، ساجدہ نے بیٹی سے اتفاق کیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ اسی ہفتے جا کر ان کو لے آتے ہیں، پتہ نہیں ان کو مکمل خوراک اور آرام مل بھی پا رہا ہے یا نہیں۔ سعدیہ دھم سے قریب آ بیٹھی اور بولنے لگی۔ خیر خوراک کی تو تم فکر نہ کرو، کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ رابعہ فون پر بتا رہی تھی کہ سبھی بہت خیال رکھنے والے اور پیار کرنے والے ہیں۔ ساجدہ طمانیہ سے بولی، تو پھر تیاری کریں باجی کے پاس چلنے کی۔ سعدیہ پرجوش ہو کر بولی، ہاں تمہاری پھپھو شگفتہ سے مشورہ کرتی ہوں، آخر فہد کو بھی ساتھ لے جانا ہوگا نا۔ صوبیہ تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ رابعہ صحن کی صفائی کرتے اندر آئی تو دیکھا کہ صوبیہ اس کے کپڑوں کی الماری کھولے ہینگر میں لٹکے جوڑوں کو آگے پیچھے کر رہی تھی۔ ہاں بھابھی میرے کالج میں فوڈ فیسٹیول ہو رہا ہے، اس کے لیے مجھے اچھا سا جوڑا چاہیے آپ کا۔ صوبیہ پٹ چھوڑتے ہوئے بولی، ہاں تو اپنی پسند کا کوئی ایک لے لو۔ رابعہ نے فراخ دلی سے اجازت دی۔ اگر وہ بھی نہ دیتی تو صوبیہ نے منمانی کرتے ہوئے سوٹ لے ہی لینا تھا، آخر پہلے بھی تو وہ اس کی متعدد استعمال کی چیزیں مثلاً کپڑے، جوتے، میک اپ، کمبل تک بھی پوچھ کر اور کبھی بنا پوچھے اٹھا کر ہاسٹل لے جا چکی تھی۔ ماں کی جتنی لاڈلی تھی، بھائیوں کی اس سے بھی زیادہ۔ منیر تو جان دیتا تھا، سو رابعہ کے پاس سوائے صبر کے گھونٹ بھرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ صوبیہ کو ضرورت ایک سوٹ کی تھی، مگر اپنی بے حس اور خود غرض فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر 3-4 اور فینسی جوڑے بھی الماری سے نکال لیے اور بغیر شکریہ ادا کیے باہر نکل گئی۔ رابعہ لب بھیچے اسے جاتا دیکھتی رہی۔
اگر صوبیہ جوڑے پہننے کے بعد اسے واپس کر دیتی تب بھی غنیمت تھا، مگر وہ تو لے کر واپس کرنا بھول ہی جاتی تھی۔ پچھلی بار بھی اس نے رابعہ سے چین مانگی تھی جو رابعہ ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ یہ چین دراصل ساجدہ کی تھی جو ان کی مرحومہ اماں نے ان کو شادی کے وقت دی تھی۔ اب رابعہ کی شادی پہ یہی چین انہوں نے تحفتاً اس کے گلے کی زینت بنا دی تھی۔ اس تاکید کے ساتھ کہ اس کا خاص خیال رکھنا، یہ میری ماں کی نشانی ہے، سو واپسی کا تقاضا رابعہ کی مجبوری تھی۔ کون سی چین؟ صوبیہ نے لمبے ناخنوں پر لہسن رگڑتے ہوئے حیرانی سے رابعہ کو دیکھا تھا۔ وہی چین جو تم پچھلی بار مجھ سے مانگ کر لے گئی تھی ہاسٹل۔ رابعہ نے جھجکتے ہوئے یاد دلانے کی کوشش کی۔ اگر میں نے لی ہوتی تو اس وقت میرے گلے میں ضرور ہوتی، یا آپ کو ضرور واپس کر دیتی۔ صوبیہ کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ مگر صوبیہ تم نے، یاد ہے جب میں دودھ ابال رہی تھی؟ رابعہ تو اس کے یوں صاف مکرنے پر ششدر رہ گئی تھی۔ دیکھیں اماں بھابھی کو کیسے مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ منہ بسور کر دلشاد کو پکارا گیا۔ ارے رابعہ خدا کو مان، کیوں میری معصوم بچی پہ الزام لگا رہی ہے؟ کوئی کپڑا لتا نہیں، سونے کی زنجیر کا الزام۔ دلشاد نے اسے شرمندہ کرنا چاہا، ساتھ ہی منیر کو بھی بلا لیا جو گائے کے باڑے کی طرف جا رہا تھا۔ ارے منیر ادھر دیکھو، تیری بیوی میری یتیم بچی پر کیا الزام لگا رہی ہے۔ رابعہ تو ساس کے یوں آپے سے باہر ہونے پہ ہکا بکا بیٹھی تھی۔ ہاں کیا مسئلہ ہے؟ منیر کے ساتھ والی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ منیر ماں کی ساتھ والی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ تیری بیوی کہہ رہی ہے کہ صوبیہ نے اس کے سونے کا کوئی زیور غصب کر لیا ہے۔ غصب خدا کا، میری یتیم بچی صرف بڑی بہن سمجھ کر کچھ مانگ لیتی ہے۔ یہ ہے کہ اسے چور نہ دیتی پتہ نہیں کیا کہہ چلی جا رہی ہے۔ دکھ سے دلشاد سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیوں رابعہ، یہ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ اپنی اوقات میں رہ، زیادہ سر پر چڑھ کر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہ مرد نہیں ہوں جو اپنے کان، آنکھ، سمجھ بوجھ سب بیوی کے پاس گروی رکھ کر کاٹ کا الو بن جاؤں۔ میری ماں بہن کو کوئی شکایت ہوئی تو تم بھی اس گھر میں نہیں رہ پاؤ گی، سمجھی؟ وہ اس کے سر پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ رابعہ نے پہلے تو ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، پھر بے ساختہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا سانس یوں تیزی سے چل رہا تھا جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آ رہی ہو۔ آج صبح ہی سے اس کی طبیعت خراب تھی، اٹھنے کو من نہیں کر رہا تھا۔ چاچی دلشاد سے بات کی تو اس نے تھوڑی سی پکی لا کر دی۔ انوکھا بچہ نہیں پیدا کر رہی ہو، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں مگر کھاٹ نہیں سنبھالی تھی۔ جاتے جاتے زہر اگلنا نہ بھولی تھی۔ وہ بدقت اٹھی، روٹین کے کام نپٹائے۔ مشکل گوبر کا تھال بھر کر صحن لانے میں ہوئی تھی۔ وہ کس کو اٹھانے کا کہتی؟ چاچی دلشاد کو، جو سارے کام اسے تکویز کر کے خود پڑوس میں نکل جاتی تھی۔ باجی اس کے قریب ابھرنے والی آواز بہت بلند اور بے یقینی لیے ہوئی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ اپلا تھاپتے ہاتھ تھم گئے تھے۔ سامنے اس کی ماں بہنیں کھڑی تھیں۔ نظروں میں شدید دکھ، صدمہ، بے یقینی کی کیفیت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ فہد بھی تو کھڑا تھا۔ اس نے دوپٹہ اتار کر جانے کہاں رکھ دیا تھا؟ اس کی موجودگی میں ننگے سر، اور وہ بھی اس حالت میں، اسے ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا۔ امی آپ لوگ کب آئیں؟ خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے اٹھنے کی صحیح کی مگر جسمانی بوجھ کی وجہ سے ناکام رہی۔ میری بچی، یہ کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے؟ ساجدہ نے آگے بڑھ کر اسے تھام کر کھڑا کیا، پھر وفور جذبات سے اسے چومنے لگی۔ رابعہ نے گوبر سے گندے ہاتھوں کو دھویا مگر جب ماریا سے گلے ملنے لگی تو ماریا کو اس سے بدبو کا ایسا بھپکا آیا کہ وہ بے ساختہ سے الگ ہو کر ناک پر پٹ رکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سعدیہ کے لیے بھی وہاں ٹھہرنا دوبر ہو رہا تھا جہاں سوکھے گیلے اپلوں کے ڈھیر لگے تھے، مگر فی الوقت اس کی نظریں بہن پہ جمی تھیں۔ اس کا دل و دماغ دونوں ماننے سے انکاری ہو رہے تھے کہ یہ ان کی نازک، نفیس اور سلیقہ مند بہن ہے، جس کے سگڑاپے اور سلیقہ شعاری کے ان کے خاندان میں قصے مشہور تھے، مگر اس وقت بغیر دوپٹے کے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس، الجھے بکھرے بال، چہرہ بے حد کمزور، مدکوک کے رخساروں کی ہڈیاں بھر کر اسے برسوں کا بیمار ظاہر کر رہی تھیں۔ صرف سعدیہ کیا، ساجدہ، ماریا اور فہد تک رابعہ کی حالت دیکھ کر شاکڈ کھڑے تھے۔
رابعہ فون پر انہیں جو اپنی خوشحال، مطمئن اور آسودہ خانگی زندگی کے قصے سناتی رہی تھی، ان کا شائبہ تک اس کی شخصیت میں نظر نہ آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دلشاد محلہ پاترا مکمل کر کے واپس آئیں۔ دیورانی اور بچوں کے چہروں پر چھائے تناؤ اور سنجیدگی نے اسے ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال کر وہ استقبال کو آگے بڑھی۔ خیری صلاح، یہ آج میرے گھر کا راستہ کیسے بھول پڑے ہو؟ زور زور سے جھپیاں ڈالتے ہوئے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا گیا۔ بس بھابھی، بچیوں کا بہن سے ملنے کو دل چاہا تو چلے آئے۔ ویسے بھی رابعہ کو 7واں مہینہ لگ چکا ہے، میں چاہتی ہوں ڈیلیوری ہمارے ہاں ہو۔ ساجدہ نے سنجیدگی سے آنے کا مدعا بیان کیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اتنا بڑا گھر، مال مویشی کا چارہ بھوسا، کتنے کام اور اکیلی جان، نو اور پوترے کو وہ توجہ نہیں دے پاؤں گی جو تمہاری گھر ملے گی۔ نہایت محبت سے رابعہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دلشاد نے اجازت دے دی۔ بس رات کو منیر پتر آ جائے تو اس سے صلح کر کے رابعہ آپ کے ساتھ چلی جائے۔ ساجدہ کو داماد کے رویے نے بڑا مایوس کیا تھا۔ منیر نہ تو ان کے پاس بیٹھا اور نہ ہی کوئی خیریت طبیعت پوچھی، بس کھڑے پہرو سلام کر کے باہر نکل گیا۔ اب ساجدہ کیا جانے کہ پڑھی لکھی شہری ساس اور سالیاں دیکھ کر منیر کا احساس کمتری دو چند ہو گیا تھا۔ اس کی پیشانی ارک آلود ہو چکی تھی۔ تعلیم یافتہ اور باشعور بیوی پہ تو چلو اپنی زبان دانی سے خوب روپ رکھا ہوا تھا، مگر ان لوگوں کے سامنے سے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر اکشندہ کے مطابق ناکافی آرام، خوراک اور جسمانی مشقت کی وجہ سے ڈیلیوری میں پیچیدگی درپیش آ سکتی ہے۔ رابی میری جان، تم نے ہمیں بھنک بھی نہیں لگنے دی کہ دلشاد بھابھی تمہارے ساتھ اتنا افسوسناک رویہ روا رکھے ہوئے ہیں۔ ساجدہ رابعہ کو ساتھ لگا کر پھپھک کر رو پڑی۔ کیا بتاتی امی، آپ لوگ یقیناً مجھے وہاں نہ رہنے دیتے۔ یہاں کون ہے میرا جس کے ہوتے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی آتی؟ نہ باپ نہ بھائی، کمزور بیوہ ماں کو کیا پریشان کرتی؟ رابعہ پھیکے سے مسکراتی۔ بے رنگ ویران نظریں فرش پہ جمی تھیں۔ ارے ایسا غضب کیا ہو گیا؟ تم مجھے بتاتی، میں بھابھی بیگم کو سیدھا کرتی کہ سب دیکھ لیتے۔ شگفتہ نے تیش بھرے انداز میں بولتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ وہ تو خود رابعہ کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئی تھیں۔ رابعہ بے حد حساس، متین اور صابر لڑکی، شوہر ساس کے ناروا سلوک کے باوجود اس نے کبھی گھر والوں کے سامنے منہ سے بھاپ نہیں نکالی تھی، مگر اب جو اتنے سارے مہربان رشتے سامنے پائے تو خود پہ قابو نہ پا سکیں۔ روتے ہوئے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ سب کچھ دلشاد بی بی کی سازشی اور عیار فطرت، منیر کا جابرانہ اور حاکمانہ سلوک، صوفیہ کا ہتک آمیز و جارحانہ رویہ۔ میں کہتی تھی یہ رشتہ سراسر بے جوڑ ہے، مگر اس وقت کسی نے میری نہیں سنی۔ ماریا نے شکایتی انداز سے ماں کو دیکھتے ہوئے رنجیدگی سے کہا، بس بیٹا، نصیب کی بچھارت کون بوجھ پایا ہے، ورنہ آج صابر تابے دار بچی کے لیے ایسے ناقدروں کو پسند کرتی۔ ساجدہ دوپٹے سے گیلی آنکھیں پوچھنے لگی۔ ہرگز نہیں، میرے جیتے جی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دلشاد بیگم نے حسب عادت چیختے ہوئے کہا، تو پھر بتا اماں، تیرا کب تک دنیا چھوڑنے کا پروگرام ہے؟ مراد نے ہنس کر پوچھا۔ ارے مرے میرے دشمن، میں کیوں خدا نخواستہ مروں؟ دلشاد نے سخت غصیلی نظروں سے بیٹے کو دیکھا، جس نے آرام سے ان کے مرنے کی بات کر دی تھی۔ تو اور کیا، تو جیے ہزاروں سال اور ہر سال کے ہوں کئی ہزار سال۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے مکھڑے پہ صحرا سجنے سے پہلے تو نے کہیں نہیں جانا۔ مراد نے کچا سبز چنا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، وہ تو میں آج ہی لے آؤں تیری ووٹی، تیرے مامے کی دوسری بیٹی فرزانہ، دیکھ تو چاند کا ٹوٹا ہے۔ دلشاد ایک دم سے شکر کھلے لہجے میں بولنے لگی۔ ہاں وہ چاند کا ٹکڑا فرزانہ، نرا سفید رنگ، چاند کی طرح جھائیوں کے کتنے تو داغ ہیں۔ مراد نے نقطہ اعتراض کیا۔ بس تو چاچے کے گھر چلنے کی کر، میں کل والی کوسٹر کے 2 ٹکٹ کٹواتا ہوں۔ ہرگز نہیں، ساجدہ کی دوسری بیٹی مجھے کسی صورت منظور نہیں۔ میں ایک سے بھر پائی نے قطعیت سے کہا۔ تو خواہ بیر پال رہی ہے، ان سے کتنی اچھی تو ہے رابعہ بھابھی، بالکل گاؤں دی۔ مراد نے نرمی سے آرام کرنا چاہا۔ ہو نہ ہو خاک اچھی ہے، سنا نہیں سوکھی چمڑخ بیٹی پیدا کی ہے اس نے۔ اگر پوتا ہوتا تو کسی طور تو میرا جی ٹھنڈا ہوتا۔
دلشاد نے جاہلانہ انداز میں کہتے ہوئے سینے پر ہاتھ مارا۔ جو بھی ہے تو ماریا کے لیے میرا رشتہ مانگ، ورنہ میں وہ کروں گا جو تو نے سوچا نہیں ہوگا۔ مراد سنگین لہجے میں دھمکا کر چلا گیا۔ ہونہا جاتی ہے میری جوتی، 20 ساجدہ کے گھر۔ دلشاد اونچی آواز میں بڑبڑانے لگی۔ کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ان کے پیچھے صوبیہ کھڑی تھی جو آنکھوں سے انہیں شانت رہنے کا کہہ رہی تھی۔ توبہ، کتنے بے حس اور خود غرض لوگ ہیں۔ پتہ بھی چل چکا کہ ان کے گھر رحمت آ چکی ہے، پھر بھی بہو پوتی کو دیکھنے نہیں آئے۔ 1.5 ماہ کی نوازیدہ بچی کو ماریا نے گود میں لیتے ہوئے افسوس سے کہا، انہیں نعمت سے قرض تھی نا، اسی لیے آنے سے گریزا ہیں۔ رابعہ دکھ بھرے انداز میں بولی۔ حقیقتاً منیر کی لاپرواہی اور بے حسی نے اندر تک توڑ دیا تھا۔ 2 ماہ لگ چکا تھا، مگر نہ تو اس نے فون پر اس کی بچی کی خیریت دریافت کی اور نہ ہی آنے کا تکلف کیا۔ ساجدہ کو بھی داماد کی خاموشی نے خوف زدہ کر دیا تھا۔ ارے نہیں، تم خواہ پریشان مت ہو، دلشاد بھابھی کو میں جانتی ہوں، صرف اس لیے پوتی کو دیکھنے نہیں آ رہی کہ کہیں ہم اسپتال کا خرچہ ان سے نہ مانگ لیں۔ ایسی ہی تو پیسے کی پجاری ہیں وہ، شگفتہ نے ساجدہ کو ٹھنڈے ہاتھ تھامتے ہوئے تسلی دی۔ امی، وہ چاچی دلشاد اور صوبیہ آئی ہوئی ہیں۔ اسی دم سعدیہ اندر داخل ہوئی۔ سب نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ رابعہ کے چہرے پر آسودگی کی چمک لہرائی تو سبھی مطمئن اور ہلکے پھلکے ہو کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ بھابھی مبارک ہو، آپ دادی بن گئی ہیں۔ ساجدہ نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے دلشاد کو مبارک دی۔ ہاں، کون سا پوتے کی دادی بن گئی ہوں؟ دلشاد نے نخوس سے ہاتھ کان کے قریب اڑا کر کہا تو سب کے چہروں پہ سایہ سا لہرا گیا۔ خیر یہ بتائیں، منیر نہیں آیا بیوی اور بیٹی سے ملنے؟ ساجدہ نے سنبھلتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ اے حد کرتی ہو ساجدہ تم بھی، اگر بیٹے کی خوشخبری ہوتی تو دیکھتی کیسے دوڑا چلا آتا، مگر بیٹی کا سن کر تو ایسا ٹھنڈا پڑا ہے کہ حد نہیں۔ کہنے لگا، اماں، رابعہ کہیں چاچی ساجدہ کی طرح 3 بیٹیاں نہ پیدا کرے۔ دلشاد بیگم کاٹ دار انداز میں بولتے ہوئے سب کے چہروں کو دیکھنے لگیں جہاں ضبط کی سرخی چھا رہی تھی۔ بھابھی، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بس اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، شگفتہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ رابعہ گھر کے لیے بہت اداس ہو رہی تھی، ہر کہتی ہے کہ اب چلنا تو ہو گیا ہے، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آخر کافی دن رہ لیے یہاں۔ ساجدہ نرم و عاجز بھرے انداز میں بولتے ہوئے جیٹھانی کے قریب بیٹھ گئیں۔ ہاں، ہمیں بھی بھابھی کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی صوبیہ نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا، پھر ماں کا ہاتھ معنی خیز انداز میں دبا کر اسے ٹو دی، پوائنٹ بات کرنے کو کہا۔ ایسا ہے ساجدہ کہ میں اپنے مراد کے لیے ماریا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، امید ہے تم انکار نہیں کرو گی، دونوں بہنیں کھٹی خوش آباد رہیں گی۔ دلشاد نے کافی نخوس سے مدعا پیش کیا۔ رابعہ کی دفعہ والی عاجزی، محبت اور خوش اخلاقی کا کہیں شائبہ نہ تھا۔ سانپ ہر جگہ ٹیڑھا ہی چلتا ہے، مگر جب بل میں جاتا ہے تو اسے سیدھا ہونا ہی پڑتا ہے۔ منیر پرائمری پاس ہونے کے ساتھ بد زبان اور ہاتھ چھٹ بھی تھا۔ گاؤں میں کوئی بھی اپنی بیٹی سے دینے پر راضی نہیں تھا۔ اپنے جذباتی، بے صبرے اور خصیلے بیٹے کے لیے انہیں خاموش، دبا اور پرسکون طبیعت کی حامل رابعہ ہر لحاظ سے موزوں لگی تھی۔ اسی لیے تو جھوٹی محبت اور اپنائیت جتا کر رابعہ کو بیاہ کر لے گئی تھی۔ مگر مراد کا معاملہ یکسر الٹ تھا۔ مراد نہ صرف سلجھا ہوا میٹرک پاس اور خوش شکل تھا، بلکہ ملتان میں اس کا اچھا خاصا وسیع گاڑیوں کا شو روم کا کاروبار بھی تھا، جس میں اس کے ایک دوست کی شراکت بھی تھی۔ دلشاد کو مراد کی کمائی اور وجاہت پہ بڑا ناز تھا، اسی لیے تو اسے اپنی بھتیجی سے بیانے کے چکروں میں تھی، مگر مراد کے مطالبے نے ان کا موڈ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ جیسے رابعہ خوش آباد بس رہی ہے، ویسے ہی ماریا کو بسائیں گی۔ شگفتہ نے تلخی سے پوچھا۔ دیکھو شگفتہ، اپنے گھر کی ذمہ داری ہو تو بہتر ہے، میں ساجدہ سے بات کر رہی ہوں۔ دلشاد نے روکھے انداز میں شگفتہ سے کہا۔ انہیں حقیقتاً نند کی دخل اندازی بری لگی تھی۔ ہاں تو ساجدہ تم مجھے بتاؤ، میں کب مراد کی بارات کے لیے آؤں؟ دھونس بھرے انداز میں ساجدہ سے پوچھا، جو جیٹھانی کے مطالبے پہ گمسم بیٹھی تھی۔
چونک کر سر اٹھایا۔ دیکھیں بھابھی، میں بچیوں بلکہ ماریا سے مشورہ کرتی ہوں۔ آخر زندگی اس نے ہی گزارنی ہے۔ جس سے بھی مشورہ کر لو مگر جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ تحقمانہ انداز میں کہتے ہوئے خود بھی اٹھ کھڑی ہوئیں اور صوبیہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اور رابعہ؟ ساجدہ نے ڈوبتے ہوئے دل سے پوچھا۔ رابعہ فی الحال بیٹھی رہے۔ جب ماریا کو رخصت کرنے آئیں گے تو اسے بھی ساتھ لے جائیں گے۔ تکبرانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ دونوں ماں بیٹی باہر نکل گئیں، مگر ساجدہ نے بے ساختہ سر کو تھام لیا تھا۔ دیکھا اماں، تجھے نہ کہتی تھی کہ بھائی سے الجھنا ٹھیک نہیں۔ چاچی ساجدہ اسے منا کر ہی رہیں گے۔ صوبیہ خوشی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں تیری ترکیب ٹھیک رہی، میں خواہ مراد کی نظر میں بری بن رہی تھی۔ اگر وہ خرچہ دینا بند کر دیتا تو میں کیسے چولہا جلا پاتی؟ تو اور کیا، میری تعلیم کا سارا خرچہ بھی بھائی مراد اٹھا رہا ہے۔ اگر بگڑ گیا تو میری تعلیم تو ادھوری رہ جانی ہے۔ سرخ رنگے ہوئے بالوں میں انگلی چلاتے ہوئے صوبیہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ مراد کو انہوں نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ ساجدہ نے ابھی سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رابعہ کی واپسی بھی اس کی شادی سے مشروط کر دی ہے۔ پوچھا تو منیر نے بھی تھا رابعہ کے بارے میں، مگر اپنے انداز سے۔ ماں تیری بہو کا بھی میکے سے جی نہیں بھرا؟ ماں کے گھر کی روٹیاں راس آ گئی ہوں گی، معلوم ہے نا یہاں کام کر کے کھانا پڑتا ہے، وہاں پلنگ پر بیٹھی ہوگی مہارانی۔ عجیب کٹیلا انداز تھا۔ میرا بچہ اس کا دل چاہ رہا تھا ماں کے گھر رہنے کو، تو میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ میں بوڑھی بیمار ماری جیسے تیسے کام کرتی رہتی ہوں۔ بس نصیب والے ہوتے ہیں وہ جنہیں بہوؤں کی خدمت نصیب ہوتی ہے۔ دلشاد بیگم نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ امپاسبل، میں تو مر سکتی ہوں مگر اس جاہل ماحول میں نہیں جا سکتی۔ امی، آپ کو اسی وقت منع کر دینا چاہیے تھا۔ ماریا نے جب سے اس پرپوزل کے بارے میں سنا تھا اس وقت سے جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکراتی غصہ نکال رہی تھی۔ ہونہا میری بہن میں زندگی کی رمق تک نہیں چھوڑی اور چلی ہیں دوسری کا ہاتھ مانگنے۔ مرغیوں کی بیٹ، گائیں بھینسوں کے اوپرے تھاپنا، لپائی کرنا، چھی، مجھے تو یہ سب کچھ سوچتے ہی ابکائی آ رہی ہے۔ کجا کے وہاں جا کے ساری زندگی بسر کرنا، ماریا کراہت آمیز انداز میں بولی۔ تمہارے لیے انکار کرنا مشکل نہیں، مگر مسئلہ تو رابعہ کا ہے جو کب سے میکے کی دہلیز پر آ بیٹھی ہے۔ ساجدہ ملول انداز میں بولی۔ بیٹی کا غم انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ امی، اگر ہم نے ماریا کا ہاتھ نہ تھمایا تو کیا خدا نہ خواستہ رابعہ باجی ساری زندگی یہیں رہیں گی؟ سعدیہ نے خوف زدہ انداز میں ساجدہ سے پوچھا۔ بیٹا کیا کہہ سکتے ہیں، جو رب بہتر کرے۔ ساجدہ اٹھ کر وضو کرنے چل دیں۔ باجی کیک تو میں نے بنا لیا ہے، باقی سب کچھ سادی کر رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی پسند کی ڈش ہے تو وہ بھی بتا دیں، میں شامل کر لیتی ہوں۔ ماریا بولتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ نہیں کچھ خاص نہیں، اتنا اہتمام مت کرو، رابعہ نے بجھے انداز میں جواب دیا۔ ارے کیسے اہتمام نہ کریں، میری پیاری پیاری اکلوتی بھانجی کی فرسٹ برتھ ڈے ہے، کہتے ہوئے ماریا نے جھولے میں سوئی ہوئی ہبا کی پیشانی کو چوما، پھر مڑ کر رابعہ کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ ذرا اپنے حلیے پر بھی رحم کر لیں، کپڑے اتنے میلے چکٹ ہو چکے ہیں کہ قسم سے ہماری ماں سی لگ رہی ہیں۔ اگر آپ کے جونج بالوں میں کنگھی گھس جائے تو میں جرمانہ بھرنے کو تیار ہوں۔ آج آپ کی صاحبزادی کی سالگرہ ہے اور آپ ہیں کہ ہنوز ماتم زدہ صورت بنائے بیٹھی ہیں۔ یہ کپڑے چینج کر کے فٹافٹ باہر آ جائیں، پھپھ اور فہد آنے والے ہیں۔ ماریا نے الماری سے جوڑا نکال کر رابعہ کے پاس ڈالا اور خود کچن میں کیک کی خیر خبر لینے چل دی۔ فنکشن بے حد خوشگوار رہا۔ رابعہ نے کپڑے چینج کر کے بال تو بنا لیے، مگر چہرے پر دکھ اور اداسی کی تحریر اتنی واضح تھی کہ شگفتہ ٹھٹک گئیں۔ رابعہ خیر سے بھی آتا ہے، یوں میں کے بیٹھے رہنا آخر کب تک مناسب رہے گا؟ دلشاد بھابھی سے مل کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، آخر سال ہو چکا ہے۔ شگفتہ اپنی پلیٹ اور کپ لے کر ساجدہ کے پاس آ بیٹھی۔ ان کے پاس ایک ہی حل ہوگا، ماریا کی مراد سے شادی۔ ساجدہ بے بسی سے بولی۔ تو آخر اس میں حرج کیا ہے؟ مراد بہت مختلف لڑکا ہے، اچھا سلجھا ہوا اور تمیز دار۔ تم بس ماریا کو قائل کرو، بڑی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے دوسری کی زندگی برباد کر دوں؟ ساجدہ نے زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔
خدا نخواستہ برباد کیوں؟ بہت فرق ہے دونوں بھائیوں میں۔ شگفتہ اپنی بات پر زور دے کر بولی، جی امی، مراد کا منیر سے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ مراد کا پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کاروباری سوچ کا مالک ہے، پورا گھر وہی چلا رہا ہے، میرا بھی وہی خیال رکھتا ہے۔ رابعہ بھی دیے انداز انداز میں محو گفتگو ہو گئی۔ ساجدہ عجیب مخمسے میں پڑ گئیں۔ میں ماریا کی رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اور ماریا کا وہی 1 سال پہلے والا فیصلہ۔ میں مر تو سکتی ہوں، مگر اس جاہل ماحول کے پروردہ مراد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی۔ ٹھوس لہجہ اٹل انداز، دیکھو ماریا، یہ مت دیکھو کہ مراد منیر کا بھائی ہے۔ ہم بہنیں بھی آپس میں کوئی قدر مشترک نہیں رکھتی۔ چاچی یہ رشتہ سراسر مراد کی چاہ پہ لے کر آئی ہیں، صرف وہی ان کو مجبور کیے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ماریا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے رابعہ ہولے سے بولی۔ ماریا کے چہرے پر سخت اضطراب چھا گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، تمہارے فیصلے سے تمہاری بڑی بہن کا مستقبل جڑا ہے۔ اس کی حالت تمہارے سامنے ہے کہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ بچی بھی 1 سال کی ہے، کل کو بڑی ہو گئی تو باپ کا پوچھے گی۔ شگفتہ نے ماریا کو سوچ میں پڑتے دیکھ کر کہا، نہیں پھوپھو، آپ اسے میرے لیے مجبور نہ کریں، میرے جو نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ رابعہ مضبوط لہجے میں بولی، پھر ماریا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم بس یہ بتاؤ کہ واقعی تمہارا دل مراد کے لیے 100% انکاری ہے؟ میرا دل؟ رابعہ کی بات پہ ماریا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مراد کی خود پہ جمی شوق نگاہیں یاد آئیں تو دل بے ساختہ ایک نئی تال پر دھڑک اٹھا۔ ہتھیلیاں پسینے سے تر، ہر آنکھیں خود بخود جھکتی چلی گئیں۔ 4 کنال پر محیط کچے اور گائیں بھینسیں بکریوں اور مرغیوں والے گھر میں ماریا کو مراد کی طرف سے ایسی والہانہ پرجوش اور خالص محبت ملی کہ وہ اپنی قسمت پہ نازاں ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ مراد ایک مضبوط باکردار اور ٹھوس رائے رکھنے والا مرد تھا، جو بیوی کی عزت کرنا بھی جانتا تھا اور کروانا بھی۔ دلشاد بیگم چھوٹی بہو بیٹے کی باہمی محبت اور ذہنی ہم آہنگی پر سوائے پیچ و تاب کھانے کے اور کچھ نہ کر سکتی تھیں، کیونکہ مراد اپنے بھائی منیر کی طرح نہ تو کانوں کا کچا تھا اور نہ ہی بیوی کے حقوق سے نابلد۔ ساجدہ ماریا کی طرف سے متفکر رہتی تھیں کہ کہیں اس کا بھی رابعہ کی طرح حال نہ ہو۔ سعدیہ کو گاہے بگاہے فون پہ بہنوں کی خیریت پوچھنے کا کہتی رہتی، ارے امی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں رابعہ باجی کی طرح سر جھکانے کی نہیں بلکہ سر ٹکرانے کی قائل ہوں۔ اگر مقابل عزت دینے پر آمادہ نہ ہو تو اپنے حقوق کی حفاظت کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ وہ خوشی سے کھلتے لہجے میں انہیں مطمئن کرتی، اور وہ دھول مٹی سے اٹی فضا تمہیں پریشان تو نہیں کرتی؟ وہ ہر وقت مویشیوں کے ڈکرانے کا شور تمہیں سر درد میں مبتلا تو نہیں کرتا؟ سعدیہ شرارت بھرے انداز میں اس کے سابقہ اعتراضات یاد دلاتی، ارے ان سب کو چھوڑو، میں تمہیں نہیں بتا سکتی یہاں کتنا سکون ہے۔ ہر طرف ہریالی، فطری خوبصورت، سچ ایسی فطری زندگی مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ ماریا کا لہجہ 100% صداقت لیے ہوتا۔ بیٹا یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ساجدہ کا اشارہ سموسوں اور جلیبیوں کے تھیلوں کی طرف تھا جو فہد ابھی ان کی طرف آتے ہوئے بازار سے لیتا آیا تھا۔ مامی جی ماریا کے لیے پہلے بھی تو لاتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے، مگر مجھے خالی ہاتھ آتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ فہد نے مؤدب ہو کر جواب دیا تو ساجدہ بے ساختہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی، جس کی موجودگی نے انہیں کبھی نرینہ اولاد کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ محترمہ تو کافی خوش و خرم ہے اپنے گھر، دعوت دی ہے اپنے گھر آنے کی۔ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے فہد نے ماریا کی بابت بات کی۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، دونوں بہنیں کافی خوش اور آسودہ ہیں۔ ماریا کے جانے سے اب رابعہ کو بھی کافی سہارا مل گیا ہے۔ وہ دباؤ اور بے وقوف اپنی کم اعتمادی ہے جو بات کہہ نہیں سکتی تھی، اب ماریا اسے بے دھڑک منوا لیتی ہے۔ ساجدہ نے مسکراتے ہوئے بتایا، بیاتا بیٹیوں کی آسودگی نے انہیں ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ بس مامی ساری بات اپنے شوہر کی ہوتی ہے، اگر وہی ہمدرد، مہربان اور دوستانہ فطرت کا ہو
تو ماریا کیا ہر لڑکی ایسے ٹھاٹھ سے جی سکتی ہے؟ فہد گہری نظروں سے سعدیہ کو دیکھتے ہوئے بولا، جو ابھی اس کے لیے چائے لے آئی تھی اور نیچے پنجوں کے بل بیٹھی اس کے لیے کپ بنا رہی تھی۔ بیٹا یہ جلیبیاں، سموسے اور مٹھائی بھی پلیٹوں میں نکال کر لے آؤ، ساجدہ نے سعدیہ سے کہا تو وہ سر ہلا کر اندر کچن میں چلی گئی۔ فہد چندا تم چائے پیو، میں تب تک اثر پڑھ لوں۔ ساجدہ اپنے گھٹنوں پر زور دے کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی اور اندر کمرے میں چل دی۔ ارے آؤ تم بھی ٹیسٹ کرو نا یہ مٹھائی، میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ سعدیہ پلیٹیں فہد کے سامنے میز پر رکھ کر جو ہی پلٹی تو فہد نے آواز دی، کس خوشی میں لے کر آئے ہو؟ اس نے برفی کا ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ اللہ جی نے مامی دلشاد کو 2 بیٹوں سے نوازا ہے، اسی خوشی میں چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے فہد نے بتایا۔ یہ کیا بات ہوئی فہد، فضول مذاق؟ سعدیہ ناراض ہوئی۔ ارے مذاق نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ ایسے بیٹھے بٹھائے ایک دم مجھے خیال گزرا کہ اگر خدا نے مامی دلشاد کو تیسرا بیٹا دیا ہوتا تو وہ تمہیں بھی اپنے گاؤں لے جا چکی ہوتی، جیسے ماریا کو بلیک میلنگ سے اپنی بہو بنا چکی ہیں۔ سوچو ایسے میں مجھ بیچارے کا کیا حال ہوتا۔ آنکھیں پٹپٹاتے، آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے فہد نے سراسر مصنوعی انداز میں دریافت کیا۔ سعدیہ جو توجہ سے فہد کی بات سن رہی تھی، اس کے آخری فکرے پر کانوں تک سرخ پڑ گئی۔ تو وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا۔ سرسری انداز اپناتے ہوئے وہ برتن ٹرے میں رکھنے لگی۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لڑکی تم بھی میرے ساتھ خوشی کی مٹھائی بانٹو، بلکہ ہو سکے تو شکرانے کے نوافل ادا کرتی رہا کرو۔ بالفرض میرا رقیب روسیا مامی دلشاد کے گھر جنم لے چکا ہوتا تو میری ان کے جھکنڈوں کے سامنے کتنی جلتی۔ جلیبیاں کھاتے ہوئے وہ مزے سے کہہ رہا تھا۔ توبہ ہے فہد، بس باتوں کے شہنشاہ ہو تم۔ وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی اور اس کے چہرے پہ ہنسی نے اتنے خوبصورت رنگ بکھیرے کہ فہد یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ دلشاد کے بڑے بھائی نے اپنے بیٹے شوکت کے لیے صوبیہ کا ہاتھ مانگا تو صوبیہ نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ مگر صوبیہ شوکت میں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ تمہارا کزن ہے، زمیندار ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ ماریا نے نرم و دوستانہ انداز میں اس کے انکار کی وجہ جاننا چاہی۔ ہونہا کس چیز کی کمی ہے؟ نہ شکل نہ تعلیم۔ نہ شکل میں نہ تعلیم میں۔ BA پاس، اور وہ گھڑی پہ ٹائم نہیں دیکھ سکتا، کیلنڈر پہ تاریخ نہیں ڈھونڈ سکتا، سایوں سے وقت بتا سکتا ہے، موبائل پہ صرف سرخ اور سبز بٹن دبانے کا پتہ چلتا ہے، اور پوچھتی ہیں کہ کس چیز کی کمی ہے۔ صوبیہ حلق کے بل چلائی، آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اچھا نہ رو میری بچی، تیرے ساتھ کوئی زور زبردستی تو نہیں، جیسا تو کہے گی ویسا ہی کریں گے۔ دلشاد اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے بولی، میں تو اسی لیے خوش ہو رہی تھی کہ شوکت میرا بھتیجا ہے، میری بیٹی اپنوں میں جائے گی، میری آنکھوں کے سامنے رہے گی، اور بس۔ تو اور کیا اماں، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ میں خاندان سے باہر نہ جاؤں، مگر یہ دیہات نہ ہو، مجھے شہری زندگی بہت اچھی لگتی ہے، پڑھا لکھا اور منظم ماحول۔ صوبیہ کا لہجہ خواہ باغی تھا۔ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ دلشاد کے پلے کچھ نہ پڑا۔ ٹھٹک کر صوبیہ کا چہرہ دیکھا، جہاں اب دھیمی دھیمی مسکان سجی ہوئی تھی۔ میں فہد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پھپھو شگفتہ کے بیٹے فہد سے۔ صوبیہ نے آرام سے بم پھوڑا۔ ابھی ڈیلیوری میں پورے 2 ماہ پڑے تھے، مگر ماریا نے میکی کی پیکنگ کرنا شروع کر دی۔ اب تو مسلسل مجھے گائنی کے ہاں جانا ہوگا، میں بار بار لمبا سفر نہیں کر سکتی۔ اچھا ہے کہ امی کے ہاں قیام کر لوں۔ مراد کی بے قراریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی۔ ماریا کو تیاری کرتا پا کر رابعہ کے دل میں بھی ماں سے ملنے کی ہڑک جاگ اٹھی، سو وہ بھی ساتھ ہوتی۔ بیٹیوں کو خوش اور مطمئن پا کر ساجدہ کا سیر و خون بڑھ گیا تھا۔ ماریا نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مراد ملتان سے سیدھا اپنے بچے اور بیوی کو دیکھنے ماں ڈھیروں مٹھائی اور کھلونوں کے ساتھ آ پہنچا۔ پھر ایک دن بھرپور خوشگوار وقت گزار کر ملتان سدھارا۔ مگر یہ بھابھی دلشاد کیوں نہیں آ رہی پوتے کو دیکھنے؟ ساجدہ کو ایک نئی فکر نے آن گھیرا۔
امی ان کے ذمے ڈھیروں مویشیوں کا چارہ بھوسا ہوتا ہے، انہیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر آئیں؟ رابعہ نے انہیں تسلی دی۔ دلشاد بیگم نے کیا آنا تھا، البتہ ان کا نیا مطالبہ ضرور سامنے آ گیا، صوبیہ کی فہد سے شادی، ورنہ بصورت دیگر ماریہ اور رابعہ تاحیات ماں کے گھر پہ بیٹھی رہیں گی۔ اف میرے خدایا، پھر نئی مصیبت! اس نے سر تھام لیا۔ لو جی، میں فہد اقبال کوئی 6 فٹ کا انسان نہ ہوا، کوئی کھلونا ہو گیا جو صوبیہ بیوی بڑے دھڑلے سے مانگ رہی ہیں۔ فہد کو صوبیہ کی ڈھٹائی بلکہ بے حیائی پہ جی بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ بھابھی دلشاد تو سراسر بلیک میلر بنی ہوئی ہیں، پہلے رابعہ کو بٹھا کر ماریہ کا ہاتھ مانگ لیا اور اب دونوں کی زندگی برباد کر کے اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنا چاہتی ہیں۔ تو ایسی پلاننگ پہ شگفتہ کو بھی بڑی بھابھی کی منصوبے ساز طبیعت پہ بے حد غصہ آیا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے میری بچیوں کو۔ ہوا کی زد پہ ان کے گھر آیا ہوا ہے، ہوا کی زد پہ ان کے گھر آیا ہوا ہے۔ ساجدہ روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ منیر تو تھا ہی موم کی ناک والا، جدھر ماں بہن نے موڑا مڑ گیا، مگر مراد کو کیا ہوا؟ وہ تو ہر وقت ماریہ کی محبت کا دم بھرنے والا شوہر تھا۔ مراد کی خاموشی سب کو ہی معنی خیز لگ رہی تھی۔ ماریہ نے مراد کا نمبر ملایا۔ سوری ماریہ، میں تمہیں لینے نہیں آ سکتا جب تک پھپھو شگفتہ صوبیہ کا ہاتھ مانگنے نہیں آ جاتی۔ مضبوط مرد کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ مارے بے یقینی سے ماریہ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، مگر مراد سب جانتے ہیں پھپھو نے سعدیہ کو بچپن میں مانگ لیا تھا۔ اب انہیں یہ صوبیہ کا خیال کیوں آیا؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ تو کون سا نکاح ہوا ہے؟ تم چاچی پر زور دو کہ وہ خود ہی رشتہ توڑ دیں، میری یتیم بہن کی خوشیوں کا سوال ہے، وہ کٹھور پن سے بولا، اور یہ میری بہن کے بھی خوابوں کا سوال ہے۔ ماریہ نے غصے سے فون بند کر دیا۔ امی، میں فہد سے شادی نہیں کر سکتی، آپ پھپھو کو انکار کر دیں۔ سعدیہ بے حد سنجیدہ تھی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم انکار کرو گی تو میں صوبیہ سے شادی کر لوں گا؟ فہد ایک دم سے سامنے آ کر بولا تھا۔ چہرے پہ بے قراری اور اضمحال چھایا ہوا تھا۔ دلشاد کے مطالبے نے حقیقتاً سب کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ بولو، کیا میری خواب خواہش سب کسی بچے یا دیوانے کی باتیں ہیں؟ جو آج تم سے نسبت ٹوٹی تو کل کسی اور کے خیالوں سے اپنے خوابوں کا جہان بسا لوں گا۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دبنگ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ساجدہ بے بسی سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ میری بہنوں کی زندگی میری وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ دلشاد چاچی جس بالغ ہٹ پر آئی ہوئی ہیں، ان کا اثر باجیوں اور ان کے بچوں پر پڑ رہا ہے، وہ غمناک لہجے میں بولی۔ فہد اس کی اولین چاہت تھا، اس کی نوخیز جذباتوں کا امین، اپنی دوستی کے شفاق و بے داغ ریپر میں لپٹی محبت سے دستبرداری کا خیال ہی ان دونوں کے جسموں سے روح نکال رہا تھا۔ دلشاد نے بانس والی سیڑھی کچے کوٹھے کے پچھواڑے سے لگائی اور دھوئی ہوئی گندم سے بھرا تھال سر پر رکھ کر سیڑھی پر چڑھنے لگی۔ صالحہ سال کی مشق سے وہ پاؤں جما جما کر چڑھتے ہوئے بآسانی چھت پر پہنچ گئیں۔ آج انہوں نے گھر کے سارے کام پسے پش ڈالتے ہوئے گندم دھونے کا کام شروع کر رکھا تھا۔ 4 کنال پر محیط صحن کے 2 دروازوں میں سے کبھی محلے کا بھٹکتا ہوا جانور گھر میں آ نکلتا تو کبھی گھر کا کوئی مویشی رسی توڑوا کر گندم کے دانوں پہ ٹوٹ پڑتا، جنہیں دلشاد سکھانے کے لیے زمین پر پھیلاتی تھی۔ پچھلی بار بھی کٹا اپنے کھونٹے سے چھوٹ کر سیدھا دانوں پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ جب دلشاد کی نظر کٹے پر پڑی تو اس وقت تک وہ کافی مقدار میں دانے اپنے پیٹ میں منتقل کر چکا تھا۔ بتیرا تیل دوائی اس کے منہ میں انڈیلے، مگر 4000 کا جانور چند گھنٹوں میں چٹ پٹ ہو گیا۔ دلشاد کئی دنوں تک اپنے لاڈلے کٹے کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہیں، ساتھ اپنی عقل کو بھی کوستی رہیں کہ کھوٹا مضبوط کیوں نہ باندھا۔ ایسے بھی ہمسائی سخرا نے آئیڈیا دیا کہ اگر دانوں کو تم چھت پر خشک ہونے ڈال دو تو آئندہ کے لیے ایسے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ آئیڈیا دلشاد کے دل کو لگا تھا اور وہ اس پر دل سے عمل کرتی آ رہی تھی۔ نہ رکھوالی کا سر درد، نہ کسی بے زبان جانور کی جان جانے کا اندیشہ۔ ساتھ والی زلیخا بھی اپنی کچی چھت کی لپائی میں مصروف تھی۔ زلیخا سے باتوں کے دوران دلشاد تیزی سے ہاتھ مار کر گندم پھیلاتی جا رہی تھی۔
ऐसे ही बेदहानी में बोलते बोलते गंदुम हथेली से बराबर फैलाते फैलाते दिलशाद छत के ऐन किनारे पर पहुंच गई और अगले ही लम्हे बदकिस्मती से वो जरा पीछे हुई और धड़ाम से पीछे गली में जा गिरी। गली में जा बजा पत्थर और टूटे हुए ईंट के टुकड़े पड़े थे जिन पर दिलशाद का भारी भरकम वजूद जोर से जा टकराया था। दिलशाद के कूल्हे और रीढ़ की हड्डी टूट फूट चुकी थी। पत्थर की नोक लगने से पीछे सर पर भी काफ़ी टाँके लगे थे। दायां बाजू अलग मजरूह हुआ था। मुराद को माँ के गिरने की इत्तला मिली तो वो फौरन इसे शहर के अस्पताल ले गया। अस्पताल के सर्द कमरे, दवाइयों की बदबू और संजीदा चेहरों वाले डॉक्टरों से खौफजदा दिलशाद ने एक माह एडमिट रहने के बाद मुराद से घर चलने की रट लगा दी। मुराद, मुझे बस यहाँ से ले चल। मैं अपनी आखिरी सांस इस घर में लेना चाहती हूँ जहाँ तेरा अब्बा मुझे ब्याह कर ले आया था। सर तपा, प्लस्तर और पट्टियों में जकड़ी दर्द से बेहाल वो रो पड़ी थी। घर आकर सकून क्या मिलना था, उल्टा एक एक ज़रूरत के लिए इन्हें चीखना पड़ गया था। हरी सोबिया, हरी सोबी। उन्होंने दरवाजे की तरफ मुंह करके सोबिया को आवाज़ दी। क्या है अम्मा, क्यों चिल्ला रही हैं? बिगड़े हुए अंदाज में आकर पूछा। गांव में मोबाइल सिग्नल्स ठीक नहीं आ रहे, दोस्तों से कई दिनों से राब्ता ना हो पा रहा था। तभी उसका मूड बेहद ख़राब था। मुझे बाहर सहन में ले चल, मुझे धूप सेकने का जी कर रहा है, दिलशाद ने कराते हुए कहा। हाँ, तुझे बाहर ले चलूँ और थोड़ी देर बाद तुझे सर्दी लगने लगेगी तो फिर तुझे अंदर ले आना होगा। मुझसे ये ख्वारी नहीं होती, और वैसे भी तेरी जैसी तनु तूश वाली औरत को मैं बमुश्किल हिला सकती हूँ। सोबिया बेमुरवती से बोली तो दिलशाद का चेहरा तारीक पड़ गया। शाबाश मेरी बच्ची, तेरी पढ़ाई लिखाई को सलाम। आज माँ मोहताज लाचार चरपाई पर पड़ी है तो तुझे बोझ महसूस होने लगी है। दिलशाद की आवाज़ में आंसुओं की नमी घुली हुई थी। उसे हकीकतन अपनी बेबसी और लाचारी सारा दिन रुलाती थी। अच्छा, ज़्यादा जज्बाती बातें करने की ज़रूरत नहीं, सोबिया बदतमीज़ी से बोली। तुझे अंदर बाहर ले जाना, दाएं बाएं करवट दिलाना, बार बार वॉशरूम ले जाना, तेरी दवा खुराक का ख्याल रखना, ये सब कितना मुश्किल और थका देने वाला है, तू समझ नहीं सकती। सोबिया झिंझला कर बोली। इसका भला कब ऐसे कामों से पहले वास्ता पड़ा था? इसका काम तो बस चारपाई पर बैठ के खाना और पढ़ना था। दिलशाद ने उसे बहुत नाज से पाला हुआ था। घर घरदारी से तो इसका बराए नाम वास्ता पड़ता था। अब तो अपने साथ साथ माँ के लिए भी परहेज़ी खाना तैयार करना पड़ा तो सोबिया के तो आसान ही जवाब दे गए। 4 दिन ही में फ़ैसला सुना दिया। अम्मा, या मैं तेरे साथ रखकर तेरी खिदमत कर सकती हूँ या फिर चूल्हा संभाल सकती हूँ। मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ कि दोनों तरफ काम संभाले रहूँ। वो रूहान सी हुई थी। तो क्या कभी चूल्हा चक्की नहीं करनी? सच, तुझसे तो मेरी दोनों बहुएं अच्छी हैं जिन्होंने आते ही पूरा घर सलीके से संभाल लिया था, और तू है कि 4 जमातें पढ़कर पता नहीं खुद को क्या समझने लगी है। आखिर वो भी तो शहरी और पढ़ी लिखी हैं। दिलशाद को एतराफ़ करना ही पड़ा। अच्छा, तो इतनी ही अच्छी बहुएं हैं आपकी तो इन्हें ले आए जाकर, खूब खिदमत करवाओ और मुझे माफ़ी दो। सोबिया भी आखिर इन्हीं की बेटी थी, सो नरख कर बोली। करवाती खिदमत, ज़रा ज़रा सी हाजत के लिए मुझे हलक फाड़ कर आवाज़ें ना लगानी पड़ती। वो तो तेरा रिश्ता जोड़ने के चक्कर में इन्हें माँ के घर पे बिठा दिया। इन्हीं 2 मासूम यतीमों की बद्दुआएं मुझे लगी हैं जो आज मैं चारपाई की होकर पड़ी हूँ। दिलशाद फूट फूट कर रोती। पट्टियों में जकड़ा इनका मजरूह वजूद हौले हौले हिल रहा था। अपने बच्चों का घर ख़राब किया। मुराद तो अपनी बीवी को देख देख कर जीता था। कैसे मैंने जुदाई की दीवार दोनों के बीच खड़ी की। और मेरी पोती अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती है। कितने दिल उजाड़े हैं मैंने सिर्फ तेरा घर बनाने के लिए। अच्छा, अब सारे गुनाह मेरे खाते में ना डाल। भाभी राबिया पे जो जुल्म के पहाड़ तूने तोड़े थे वो मैंने कहे थे। भाई मुनीर से आने बहाने से पिटवाती रही। क्या वो मेरी मंशा पे हुआ था? सोबिया तन से बोली थी। मैंने तो सीधा सीधा फहद का साथ मांगा था। दोनों भाभियों को मैके बिठाने की स्कीम तेरी खुद ही की थी, तो खुद ही घी निकालने के लिए उंगलियां टेढ़ी करने लग गई थी। हाँ, तेरी चाह को पूरा करने के लिए उंगली क्या टेढ़ी की कि मेरा पूरा वजूद ही चूर चूर हो गया।
ندامت سے چور بھرے ہوئے انداز میں بولتے ہوئے دلشاد نے آنکھیں چھت پہ ٹکا دیں۔ اوہ ہو شادو، آج مجھے تو بھلی چنگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ خیر نال جلد ہی چلنے پھرنے لگے گی، حشاش بشاش انداز میں بولتے ہوئے شوکت اندر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں موسمی پھلوں کے شاپر تھے۔ میرا چند کہاں بھلی چنگی ہوں، گوڈے گٹے تڑوا کے پڑی ہوں، بس تیرے چہرے کو دیکھ کے کلیجے میں ایسی ٹھنڈ پڑی ہے کہ تجھے میری حالت بہتر لگنے لگی ہے۔ دلشاد بھتیجے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ شوکت بلا ناخن کی حالت دریافت کرنے آ جاتا تھا۔ ایک تو دلشاد کی خیریت اور دوسرا صوبیہ کو بھی تو دیکھنا مقصود ہوتا تھا۔ بس اسے ایک نظر دیکھنے سے ہی من اندر تک شانت ہو جاتا تھا، روم روم میں سکون در آتا تھا۔ صوبیہ اس کے اس طرح والہانہ اور پرشوق انداز میں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہتی، چہرے کے زاویے خوب بگاڑ بگاڑ کر اپنی ناگواری جتاتی۔ مگر مجال ہے جو شوکت اثر لے لے۔ وہ تو صوبیہ کی اس بیزاری اور بے اعتنائی کو محسوس کرنے کے بجائے اس کی ایک ادا ہی سمجھتا تھا۔ مراد پتہ نہیں تجھے کن ڈاکٹروں کے پاس لے گیا ہے، اگر تو میرے ساتھ ادھر قریب والی بستی کے جراح کے پاس چلتی نا تو آج تو یہاں چارپائی کے بجائے باہر ڈھور ڈنگروں کا کھل بھوسا کر رہی ہوتی۔ شوکت دلشاد کی پائنی پہ بیٹھتا ہوا ان سے بولا، ارے بچے تیری محبت سر آنکھوں پہ، مگر مراد بھی مجھے بڑے اسپتال لے گیا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، انگریزی بولنے والے، ہر وقت دوا پانی پلانے والی نرسیں۔ دلشاد ذرا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ آسمانی توڑ پھوڑ نے انہیں حقیقتاً اندر تک توڑ ڈالا تھا۔ نہ وہ پہلے سا تنتنا، نہ غرور سے بھرا لب و لہجہ۔ شوکت نے محبت سے مغلوب ہو کر سر دبانا چاہا تو دلشاد درد سے بلا اٹھیں۔ گھبرا کے کمبل کے نیچے چھپی ٹانگوں کو دبانے کے لیے ہاتھ لگایا تو بھی دلشاد چیخ اٹھی۔ وہ گھبرا کر باہر نکل آیا۔ صوبیہ اسے چھپر کے نیچے ہیڈ فون کانوں سے لگائے میوزک سنتی نظر آ گئی۔ تو ٹیپ سن رہی ہے نا؟ پرشوق انداز میں پوچھا گیا۔ صوبیہ کو خاک سنائی نہ دیا، کھینچ کر تارے کانوں سے نکالیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تند انداز میں پوچھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی تیری طرح گانے سننے کا بڑا شوق ہے۔ وہ گھبرا کر اسے کہنے لگا، میرے ٹریکٹر پر ٹیپ لگا ہوا ہے جسے میں ہل چلاتے وقت چلا لیتا ہوں۔ سادہ انداز میں بات بڑھانے کی بات صرف ہل چلاتے وقت کیوں؟ تم اسپرے کرتے وقت بھی تو سن سکتے ہو نا؟ صوبیہ نے سرسراتی شرارتی انداز میں کہا۔ ہاں ہر وقت سن سکتا ہوں، میرے گھر میں بھی بڑا سا ٹیپ ہے۔ دونوں بازو پھیلا کر ٹیپ کا سائز بتایا گیا۔ انداز کچھ متاثر کرنے والا بھی تھا۔ ہاں وہ صندوق نما ٹیپ میں اس وقت سے دیکھتی آ رہی ہوں جب میں 7 سال کی تھی، اور جس کے اوپر چڑھائے گئے غلاف کو دنیا جہان کے موتیوں اور تنکوں سے نہ جانے کس نے سجایا تھا۔ صوبیہ کا انداز خاصا طنزیہ تھا۔ وہ کانوں میں دوبارہ ہیڈ فون لگانے والی تھی کہ شوکت جلدی سے بول پڑا، وہ صوبیہ مجھے تیرے شناختی کارڈ کی نقل چاہیے۔ کیوں؟ تو نے میری شناختی کارڈ کو کیا کرنا ہے؟ ہاں اگر میری تصویر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو نقل پر سادہ تصویر اتنی اچھی نہیں ہے، البتہ اوریجنل تصویروں میں پوری انوشکا شرما لگتی ہوں۔ وہ خود ستائشی سے بولی، نہیں مجھے نقل ہی چاہیے، میں مشرق والی زمین تیرے نام کرنا چاہتا ہوں، پٹواری صاحب کو تیرا شناختی کارڈ چاہیے۔ نرم لہجے میں شوکت بولا، مگر کیوں؟ میرے نام تو زمین کس لیے کر رہا ہے؟ وہ شدید حیرت کے زیر اثر بولی، اس زمین پر میں تجھے اسکول بنوا دوں گا، تو اس اسکول کی ہیڈ ماسٹرنی ہوگی، گاؤں کے بچوں کو تعلیم دے گی، چھوٹے بچے اور بچیاں پڑھ لکھ کر اس گاؤں کا نام روشن کریں گے۔ شوکت مضبوط لہجے میں بول رہا تھا، اس کے لفظوں سے جھلکتی سچائی اس کے ارادوں کی پختگی کا پتہ دے رہی تھی۔ اگر مجھے اسکول بنانے کے لیے زمین کی ضرورت پڑی بھی تو اپنے بھائیوں سے مانگوں گی، تجھے دل بڑا کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ صوبیہ رکھائی سے بولی، ارے بھائیوں سے کیوں مانگے گی؟ جب تیرا شوہر کئی مربوں کا مالک ہوگا تو تجھے کسی سے بھی کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ شوکت اسے نرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بڑے جذب سے بولا۔ صوبیہ محض اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہ گئی۔ اماں مجھے لگتا ہے تیرے دماغ پہ چوٹ کچھ زیادہ ہی لگ گئی ہے، تبھی تو ایسی الٹی باتیں کر رہی ہے۔
सोबिया माँ की चारपाई के करीब इधर उधर चक्कर लगाते हुए गुस्से से बोली, मेरा दिमाग तो ठीक है, मगर तेरी मत ज़रूर मारी गई है। तू शक्ल पर मरने वाली है, मैं नहीं। वो 16 जमातें पढ़ा मुआ फहद मेरे भतीजे शौकत की जूती के बराबर भी नहीं है, और तू चली है उसे मेरा जवाई बनाने। दिलशाद गुस्से से सोबिया को देखकर बोली, एक अनपढ़ किसी पढ़े लिखे की बराबरी नहीं कर सकता। सोबिया फौरन बोली, हाँ खूब पढ़ा लिखा है, जिसे मालूम है कि मामी मरते मरते बची है, मगर कभी झांक कर मेरा हाल ना पूछा। और ये शौकत है सुबह शाम कितनी बार मेरा हाल पूछने आता है। हाँ तो इसे मतलब जो है इस घर से। सोबिया ने याद दिलाया, जो भी है तू याद रख, अगर तूने शौकत को इनकार करके इस फहद के लिए अपनी हर धर्मी जारी रखी तो इसमें तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। दिलशाद ने उंगली उठाकर कतई अंदाज में कहा। सोबिया लब भींचते उसे देखती रह गई। शौहर वो होता है जिसके लहजे में बीवी के लिए मोहब्बत और नज़र में एहतराम हो, और तुझे शौकत ये सब कुछ दे सकता है। अम्मा मेरा दिल शौकत के लिए नहीं मानता। सोबिया रूहानसी होकर बोली, देख मेरी चंद, फहद के दिल में सादिया बसती है, तो कभी उसके दिल को जीत ना पाएगी। शौकत तुझे चाहता है, तुझे आराम मोहब्बत और इज्जत से रखेगा। तो मेरी इकलौती दी है, मैं तुझे इधर अपने पास रखना चाहती हूँ। तू सिर्फ अपने दिल को न देख, तुझे पर वक्त फहद का जिक्र अच्छा लगता है। तू ये देख कि कोई दूसरा दिल भी तुझे शिद्दत से मांगता है, चाहता है। दिलशाद ठहर ठहर कर उसके चेहरे को देखते हुए बोली। सोबिया के चेहरे पर बेबसी और इस्तराब की लहरें भर रही थीं। और फिर क्या फ़ायदा किसी का दिल उजाड़ने का। ये सादिया मासूम है, बच्ची है, सबसे बढ़कर यतीम है। खुदा न ख्वास्ता इसके टूटे दिल की आग तुम्हें मेरी तरह कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। दिलशाद खौफज़दा होते हुए बोली। बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं, मिली जुली मर्दो ज़न की आवाज़ें। वो दोनों चौंकी। फिर सोबिया बाहर निकल आई। बाहर सहन के वस्त में सारे ही तो मौजूद थे, चाची साजदा से लेकर फुप्पो शगुफ्ता और इनके सारे बच्चे। वो हैरत से अपनी जगह जमकर रह गई थीं। हमें भाभी के गिरने का पता चला तो बहुत दुख हुआ। हम इनकी खैरियत पूछने को आए हैं। साजदा नरमी से बोलते हुए आगे बढ़ी और साकित खड़ी सोबिया को प्यार से गले लगा लिया। मारिया ने फौरन चादर उतारकर तार पर लुढ़काई। नन्ना गुल गोतना सोबिया की गोद में देकर चूल्हे पर आ गई। दिन के खाने का टाइम हो रहा था। राबिया ने झाड़ू उठाई और सहन की सफाई में जुट गई। हिबा को सीने से लगाए दिलशाद बेगम को ऐसे लगा जैसे उनके सारे जख्म एकदम से मुंतमिल हो गए हों। सीने में ढेर सारी ठंडक उतर गई थी। मारिया और राबिया ने इस मोहब्बत, अपनायत और फिक्रमंदी से खैरियत पूछी कि उन्होंने अश्क के निदामत बहाने में ज़रा तामुल ना किया। अरे चाची, रो क्यों रही हैं? खुदा न ख्वास्ता कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। बस अब हम दोनों आ गई हैं ना, देखिएगा। ऐसा ख्याल रखेंगी कि दिनों में चलती फिरती नजर आएंगी। मारिया ने उंगलियों से सांस के आंसू पोंछते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो सभी ने इस बात में सर हिला दिया। सादिया को बकरियों और भेड़ियों के नरम नरम खूबसूरत बच्चे अब भी इतने अच्छे लग रहे थे जितने कि उसे अपने बचपन में लगते थे। फौरन आगे बढ़कर एक सुर्खो सफ़ेद धब्बों वाला मेमना अपनी गोद में भर लिया। फहद उसके करीब आकर बोला, तुम्हारी जानवरों से मोहब्बत को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुस्तकबिल में मेरे घर में एक छोटा मोटा लाइफ स्टॉक हो सकता है। जी नहीं, मुझे जानवरों से नहीं, सिर्फ उनके बच्चों से प्यार है। वो मेमने की नरम खाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तो क्या ख्याल है एक दो मामी दिलशाद से मांग ना लें तुम्हारे लिए? सारी जिंदगी इन्हें पालती रहना। फहद ने आइडिया दिया। कोई फ़ायदा नहीं, ये सिर्फ 2 माह तक ही बच्चे रहते हैं, फिर भेड़ियाँ बकरी बन जाते हैं। मुझे सिर्फ बच्चों में इंटरेस्ट है। सादिया मुंह बनाकर बोली तो फहद को बेसाख्ता हंसी आ गई। उस लम्हे वो उसे एक बच्ची ही लग रही थी। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही भेड़ें और बकरियां जब बच्चे देंगी तो तुम इनसे दिल बहलाती रहना। ये बड़ी हो गई तो आगे इनके बच्चे, तुम हर हाल में खुश रहोगी। हाँ ये ठीक है, ये बड़ी हो जाएंगी तो फिर इनके बच्चे आ जाएंगे। वो बेसाख्ता खुश होकर बोली। फहद का आइडिया इसके दिल को लगा था।
صوبیہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتا اور ہنستے مسکراتے کافی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ فہد اس درجہ محبت اسے کبھی نہیں دے سکتا جتنا اس وقت سعدیہ کو دیکھ رہا ہے۔ اتنی اپنائیت سے اس سے باتیں نہیں کر سکتا، اس کی باتوں پہ ہنس نہیں سکتا، اسے سراہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے دل پہ تو سعدیہ کا بسیرا ہے، وہی اس کے تمام تر جذبوں کی امین ہے۔ وہ کھڑی کھڑی شدید ترین قسم کی احساسی کمتری کا شکار ہوئی تھی۔ عجب کم مائکی کی چادر نے اسے سرتاپا لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تو پھر کون ہے جو اس کی ذات کو اس کی نظروں میں معتبر کر سکے، اسے چاہ سکے، اسے سراہ سکے؟ کون؟ وہ ایک دم مڑی اور اندر کمرے میں چلی آئی۔ یہ اس کا اور دلشاد کا مشترکہ کمرہ تھا۔ ٹرنک کھول کر فائنل میں سے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی نکالنے میں سے چند منٹ لگے تھے۔ اس نے لگاتار لمبے لمبے سانس لیے، پھر پرہدت چہرے کو پرسکون کرنے کی خاطر ذرا سا تھپ تھپا کر باہر نکل آئی۔ شوکت نہ جانے کس وقت آیا تھا۔ حسب معمول اس کے ہاتھوں میں پھلوں کے لفافے تھے۔ فہد سے بہت تپاک سے ملا۔ شگفتہ اور ساجدہ کو شوکت کے سراپے پہ چھائی عاجزی اور شرافت نے بہت متاثر کیا تھا۔ بڑا ہی نیک اور تابع دار میرا بھتیجا، اللہ اسے خوش رکھے، میرا تو تیسرا بیٹا ہے یہ۔ دلشاد محبت سے شوکت کو دیکھتے ہوئے ساجدہ سے مخاطب ہوئیں۔ ماشاء اللہ، دونوں نے قدردانی سے سر ہلایا تھا۔ سب کے درمیان بیٹھا اعتماد سے گفتگو کرتا شوکت صوبیہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ آج وہ اسے پہلی بار دل کی آنکھ سے جو دیکھ رہی تھی۔ ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کم تعلیم یافتہ انسان ہے۔ شوکت بھائی، کھانا آپ کھا کر جائیے گا، بس روٹیاں ڈالنی ہیں۔ رابعہ نے اسے مخاطب کیا کہ اس گھر کے اکلوتے داماد کو عزت دینا فرض تھا۔ یہ ہے میرے شناختی کارڈ کی کاپی، سنبھال کے رکھنا۔ کھانے کے بعد وہ فوٹو کاپی شوکت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ شوکت کا دل ایک دم سے کھل اٹھا تھا، آنکھوں میں شوق کے جگنو چمکنے لگے تھے۔ جب اسکول کھلے گا تو دیکھنا میری ٹور کیسے بنے گی گاؤں میں، سب ماسٹر جی کہہ کر پکاریں گے مجھے۔ شوکت نے کالر اکڑائے تھے۔ منہ دھو کے رکھو، میں تمہیں اپنے اسکول میں چوکیدار تو رکھ سکتی ہوں، مگر استاد نہ کر، بچوں کا مستقبل خراب کرنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ صوبیہ نے صاف اسے چڑھایا، پھر مسکراتی ہوئی ماریا کے پاس آ گئی۔ ارے تم سمجھی نہیں، ماسٹرنی کا شوہر ماسٹر ہوتا ہے نا، جیسے تھانے دار کی بیوی تھانے دارنی کہلاتی ہے۔ پڑھانا میرے بس کی بات ہے بھی نہیں، خوب زور سے بولتے ہوئے شوکت نے اسے وضاحت دی تھی، پھر کھل کر مسکرایا تھا۔